الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو چنا ہے پورے صحیحوال میں حج کی عظیم سعادت کے لیے۔ جیسے مولانا نے فرمایا اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم جتنا شکر کرو گے ہم اپنی نعمتوں کو اور زیادہ کریں گے۔ یعنی اگر اس حج کا شکر ادا ہو گیا تو امید ہے اللہ اگلا حج بھی ہماری زندگی میں ہمیں ضرور نصیب فرمائیں گے، پھر اس کا شکر کریں گے، اس سے اگلا مل جائے گا۔ ہر بار اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو ہے وہ شکر کی برکت سے آگے بڑھنے کی توفیق دیتے رہیں گے۔ اب چونکہ آپ حضرات کی جب بھی فلائٹ ہوگی تو اس فلائٹ سے پہلے کچھ کام کرنے کے ہیں، کچھ ایئرپورٹ پر کرنے کے ہیں، کچھ وہاں جا کر کرنے کے ہیں، وہ سارا انشاءاللہ مذاکرہ ہمارا درمیان میں آ جائے گا۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ سفر کی تیاری آپ نے گھر سے کرنی ہے، تو اس میں ظاہر ہے ایک عدد بیگ آپ لیں گے، لیکن بیگ آپ کو ایک نہیں دو لینے چاہیے۔ ایک تو بڑا بیگ جس میں آپ کا سارا سامان آئے گا، ایک آپ کو چھوٹا بیگ لینا ہے جو حج کے دنوں میں آپ کے کام آئے گا، کیونکہ آپ نے منی عرفات میں اپنا سارا سامان تو لے کے نہیں جانا، وہاں مختصر سامان ایک آدھ کپڑا ہوگا، موٹی موٹی جو ضرورت کی چیزیں ہیں، تو ایک چھوٹا جس کو ہم ہینڈ کیری کہہ لیں وہ بیگ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور بڑے بیگ میں تو آپ کا سارا سامان آئے گا، تو گویا کہ یہ دو ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد کپڑے ہیں وہ آپ نے اپنے حساب سے دیکھنے ہیں، موسم کے مطابق کم از کم 4 جوڑے تو ہونے چاہیے، تاکہ اگر 2-3 دھل بھی رہے ہیں تو 2-3 آپ کے پاس ہونے بھی چاہیے، تو کم سے کم 4 ہوں۔ باقی جتنا آپ ضرورت سمجھتے ہیں وہ ہر انسان کا اپنا جو ہے وہ حساب ہے۔ اس کے بعد ہوائی چپل یہ 2 جوڑی، یعنی ایک تو وہ بوٹ وغیرہ ہیں جو آپ نارمل حالت میں پہنیں گے جب آپ احرام میں نہیں ہوں گے، وہ تو ہر آدمی اپنی ضرورت کے مطابق جو گھر میں آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ لے، لیکن وہ جوتے جو آپ نے حالت احرام میں پہننے ہیں وہ آگے آئے گا کیسے ہونے چاہیے، وہ آپ کو کم سے کم 2 لینے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر حرم میں جوتا آپ رکھ کر جائیں گے اور وہاں نہیں ہوگا، صفائی والے اٹھا لیتے ہیں، کبھی ٹھوکر لگی ادھر ادھر ہو گئے پتہ نہیں چلتا، تو پھر بجائے اس کے کہ آپ ننگے پاؤں وہاں گھومیں، اور وہاں سے بعض اوقات جوتا خریدنا ممکن نہیں ہوتا، مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی ختم ہو گئے ہیں یا مل رہے ہیں بہت مہنگے مل رہے ہیں، تو کم از کم 2 جوڑے آپ کے پاس ہوں جو ایک عمرے میں استعمال ہو جائے گا اور ایک حج میں استعمال ہو جائے گا۔ لیکن جو جوتا آپ نے حج میں استعمال کرنا ہے احرام کی حالت میں، کیونکہ وہاں آپ کو پیدل زیادہ چلنا پڑے گا، اس جوتے کو یہیں سے پہننا شروع کر دیں، کیونکہ جب ہم وہاں نیا جوتا پہنتے ہیں اکثر نیا جوتا پاؤں میں لگتا ہے، پھر وہ زخم ہو جاتے ہیں، انسان کو چلنا مشکل ہے، یہیں سے وہ پاؤں کا عادی ہو جائے گا جوتا، تو انشاءاللہ پھر آپ کے لیے پریشانی نہیں ہوگی۔ تو ان جوتوں کو یہیں سے استعمال کریں، تھوڑا بہت مسجد میں آنا جانا اس سے کریں، یا سیر کرتے ہیں تو اس جوتے کو پہن کر چلیں، تاکہ آپ کو اسی جوتے میں پیدل چلنے کی عادت پڑ جائے، پھر انشاءاللہ آپ کو مشکل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جائے نماز ایک ضرور ہونا چاہیے، آج کل جائے نماز ملتے ہیں ان میں فولڈنگ والے ہیں، اس میں ٹیک بھی لگ جاتی ہے، تو حرم میں اس میں یہ سہولت ہوتی ہے کہ آپ کو ٹیک لگانی پڑے تو آپ اس پر ٹیک بھی لگا سکتے ہیں، کہیں لیٹنے کی ضرورت پڑے اس پر سو بھی سکتے ہیں، وہ فولڈنگ والے مل جاتے ہیں بازار سے، آپ معلوم کر سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، اس کو اٹھانا بھی آسان ہے۔ اس کے بعد احرام والا بیلٹ یہ خواتین کے لیے ہے، یہ آگے اس میں آ جائے گی صورت کہ خواتین نے اپنے احرام میں اس کو ضرور استعمال کرنا ہے۔ ایک تو یہ بیلٹ ہے جو آپ مردوں نے باندھنا ہے، وہ تو خیر آپ کے لیے ہے، ایک خواتین کے لیے احرام والا ہیٹ ہوتا ہے، وہ آگے اس کی تفصیل آئے گی، وہ بھی یہیں سے لے کر جائیں، کیونکہ آگے پھر اس کا ہمیں ملنا مشکل ہوگا۔ پھر احرام کی ایک زائد چادر، مثلاً آپ نے احرام خریدا ہے 2 چادریں ہوتی ہیں، کوشش کریں یا ایک چادر زائد رکھیں، یعنی آپ کے پاس 3 چادریں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ
کہ خدا نہ خواستہ کوئی چادر ناپاک ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس ایک زائد ہوگی، آپ غسل کر کر وہ پاک چادر پہن لیں، ناپاک کو دھو کر سکھا دیں۔ بعض اوقات گندی ہو جاتی ہے، مثلا آپ سالن کا کوئی استعمال کر رہے تھے تو وہ سالن گر گیا، اب وہ ساری چادر خراب ہو گئی، اب دیکھنے میں بری لگتی ہے۔ تو ایک زائد چادر آپ کے پاس ہوگی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہیں بھی آپ کو ضرورت پڑے آپ اسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں ایک چادر زائد احرام کی رکھیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بقدر ضرورت سعودی ریال وہ یہیں سے لے جائیں، وہاں ایک تو چینج کروانا مشکل، دوسرا یہ کہ ریٹ کا فرق وہاں کافی زیادہ بن جاتا ہے، اور بقدر ضرورت جو آپ کو پتہ ہے وہ یہیں سے کروا کر لے کر جائیں، اس میں انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ پھر خواتین کے لیے پردے والا احرام والا ہیٹ ہے، اس کی تصویر بھی آگے آئے گی، اس کا تفصیل بھی آ جائے گی، تو یہ خواتین یہاں سے لے کر جائیں گی، وہ احرام کی پابندیوں میں انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا۔ پھر پاسپورٹ وغیرہ آپ کا جو بھی ہے اس کی فوٹو کاپیاں آپ ضرور کروائیں، مثلا آپ کے پاسپورٹ کی کاپی، ٹکٹ کی کاپی، اور جو بھی آپ کے یعنی کاغذات ہیں ان کی فوٹو کاپیاں کروا کر اپنے بیگ میں ضرور رکھیں۔ مثلا آپ کے 3 بیگ ہیں تو تینوں بیگوں میں ان سب کی فوٹو کاپیاں ہونا ضروری ہیں۔ خدا نہ خواستہ بیگ گم ہو جاتا ہے، اب آپ کو بھی نہیں مل رہا، کسی کو ملا ہے تو وہ پھر دیکھیں گے اور انشاءاللہ وہ فوراً آپ تک پہنچ جائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ نہ ڈھونڈ پائے تو وہ بیگ لاوارث ہے، پھر وہ کہیں کا کہیں پہنچ جائے گا۔ اس لیے آپ اپنے ہر سامان میں کم از کم اپنے پاسپورٹ وغیرہ کی فوٹو کاپی ضرور رکھ دیں، اس میں آپ کو انشاءاللہ آسانی رہے گی۔ اس کے بعد بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گم ہو جاتی ہیں اصل چیزیں، تو کم از کم اس کی فوٹو اسٹیٹ ہوگی تو اس سے بھی کام وہاں چل جاتا ہے، پھر جو ایمبیسی والے ہیں وہ آپ کے لیے اس کی سہولت کا راستہ خود نکالیں گے۔ اس کے بعد یہ کہ تسبیح آپ رکھیں اور ڈرائی فروٹس وغیرہ یہیں سے لے کر جائیں، یہ وہاں پر بہت کام آنے والی چیزیں ہیں، بہتر ہے چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنا لیں، مثلا اس میں خشک چنے، بادام، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ تھیلیاں بنا لیں، وہ تھیلیاں آپ کے بیگ میں یا جیب وغیرہ میں ہونی چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ حرم میں ہیں، طواف کر رہے ہیں، بھوک لگ رہی ہے، اب باہر چلے گئے تو اندر آنا مشکل، رش بہت زیادہ ہے، تو وہیں تھیلی نکالی، کچھ کھایا اور اوپر سے زمزم پیا اور بہترین آپ کا دن گزر جائے گا۔ اسی طرح مینا، عرفات وغیرہ میں بھی آپ کو جگہ جگہ ضرورت پڑے گی تو یہیں سے کوشش کریں کہ ڈرائی فروٹس، چنے وغیرہ یہ چیزیں ان کی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنا لیں، یہ وہاں بہت کام آپ کو انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ اس کے بعد یہ کہ کچھ مفید کتب اپنے ساتھ رکھیں۔ وہ کتابیں کن چیزوں کی ہیں؟ ایک تو یہ کہ وہاں جو حج وغیرہ کے اعمال ہیں اس کے مذاکرے والی کتاب وہ آپ کو مل جائے گی۔ پھر یہ کہ دعاؤں کی کتابیں، مسنون دعائیں ہیں، اسی طرح یہ جو مناجات مقبول ہے اس میں منزلیں بنی ہوئی ہیں، ہفتہ اتوار پیر پورے ہفتے کی، وہ بہترین دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو دعائیں مانگی ہیں وہ سب دعائیں اس کتاب میں ہیں، تو آپ وہ ساتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو آسانی یہ ہوگی کہ آپ ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں گے۔ ترجمے والی ساتھ رکھیں تو وہ بہت انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ ہوگا، وہ یہیں سے لے جائیں۔ اسی طرح درود شریف کے متعلقہ جو کتابیں ہیں وہ لے جائیں تاکہ وہاں درود پاک پڑھنے کے لیے آپ کو سہولت رہے۔ یہ کتابیں وہاں نہیں ملیں گی کیونکہ وہاں جو بھی کتابیں ہوں گی وہ عربی میں ہوں گی، آپ کے لیے وہ پڑھنا مشکل ہے۔ ہمارے ہاں وہ اردو ترجمے والی سب ملیں گی تو یہیں سے لے کر جائیں۔ اس کے بعد یہ کہ مسواک اور پیسٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں یہیں سے لے جائیں۔ اپنی ضروری ادویات، دیکھیں کچھ دوائیں تو ایسی ہیں جو آپ نے روز استعمال کرنی ہے جیسا یہاں کرتے ہیں، دل کے مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر والے ہیں، وہ اپنی ساری دوائیاں یہاں سے لے کر جائیں۔ دوسرا یہ کہ کچھ ایسی دوائیں جو وہاں ضرورت پڑ جاتی ہے، مثلا جیسے بخار کی دوائیں، کھانسی کی دوائیں، گلے کی خراش کی دوائیں، وہاں بہت یہ وائرس چلتے ہیں، بخار، نزلہ، زکام، گلا خراب، تو یہ دوائیں اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کچھ لے جائیں۔ ایک تو وہاں دوائیں مہنگی بہت زیادہ ہیں، دوسرا اگر آپ لینے جائیں گے ڈسپینسریوں میں تو لمبی لمبی لائنیں لگی ہوں گی، آپ کو مشکل ہوگی، تو اگر یہیں سے وہ لے جائیں گے تو انشاءاللہ اس میں سہولت رہے گی۔ اللہ سب کو بچائے بیماریوں سے، لیکن حالات آ جاتے ہیں، اس کا انتظام آپ کو یہیں سے کر کے جانا چاہیے۔ اسی طرح کپڑے کا ایک لمبا تھیلا،
وہ آپ یہاں سے سلوائیں۔ مثلاً میں اب کھڑا ہوں تو میرے ہاتھ میں یہ ہے، اور اس تھیلے کی اتنی لمبائی ہو کہ وہ زمین سے تھوڑا سا اونچا چلا جائے، اس میں آپ نے اپنا جوتا رکھنا ہے۔ مثلاً اب آپ مسجد میں جا رہے ہیں، لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اب ہم کیا کریں گے؟ جوتا اگر یوں لے کر جائیں گے تو بے ادبی ہوتی ہے، اور یوں جھک کر جائیں گے تو ہمارے لیے مشکل ہے، بھائی کتنا لمبا انسان جائے۔ تو ایسا تھیلا کپڑے کا سلوا لیں کہ جس کو آپ یوں پکڑ کر چلیں تو جوتا اتنا نیچے لٹک جائے کہ بے ادبی والے پہلو سے نکل جائے، اور آپ آرام سے چلتے جائیں۔ اس میں آپ کو انشاءاللہ سہولت ہوگی، یا کوئی بھی شاپنگ بیگ ایسا بڑا لے لیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ اس کے بعد یہ کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ جانے سے پہلے ہم رشتہ داروں کی دعوت کرتے ہیں، اور اسے اتنا ضروری سمجھا جاتا ہے، اس پر ہزاروں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، نہ تو رشتہ داروں کی دعوت کرنا سنت ہے، اور نہ بلانا کوئی ضروری ہے، نہ ہی یہ کوئی حج کا اہم رکن ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ جن جن رشتہ داروں سے آپ کو کوئی دلی رنجش تھی، ان سے صلح کر کر جائیں، تاکہ اللہ کے حضور جائیں تو اللہ دیکھیں کہ میرے بندے کا بندوں سے معاملہ کلیئر ہے، اب میرے سے کرنے آیا ہے تو اللہ بھی معاف فرما دیں گے۔ تو مقصد صرف ان رشتہ داروں سے دعاؤں کی درخواست کرنا، اور ان سے یہ کہہ دینا بھائی کوئی ہم سے غلطی ہو تو اللہ کے لیے ہمیں معاف کر دیجیے گا، بس یہ مقصد ہے۔ وہ آپ فون پر بھی کر سکتے ہیں، وائس میسیج پر بھی کر سکتے ہیں، اور قریب ہیں تو خود چلے جائیں یا انہیں بلا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مطلب دعوت پر سب کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ میں جا نہیں سکتا، چلو سب کو ہی بلا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اسے ضروری نہ سمجھیں، نہ اسے سنت سمجھیں کہ لو جی حج تے چلا گیا، دعوت تک کیتے نہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے رہتے ہیں، حالانکہ حج کا اس دعوت سے کیا لینا دینا؟ تو اس کو بھی بھائی ہم اپنے رواج سے نکالیں، ضرورت ہے تو کر لیں، ورنہ اس کو رواج نہ بنائیں۔ اب آپ کو احرام کے لیے جوتا خریدنا ہے تو وہ جوتا کیسا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے مسئلہ سمجھ لیں کہ احرام میں جوتا ایسا ہو کہ ایک یہ والی ہڈی، یہ والی ہڈی اور اس کا پیچھے کا حصہ، یہاں تک حصہ جوتے کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ ایسا جوتا آپ کو لینا ہے کہ یہ تینوں چیزیں اس جوتے سے باہر رہیں، اس کے اندر نہ ہو۔ اب اس کے لیے مارکیٹ میں بہت سے جوتے ملتے ہیں۔ مثلاً یہ والا جوتا ہوگا تو اس میں جو یہ والی ہڈی ہے یہ چھپ جائے گی، اگرچہ یہ نہیں چھپیں گی، یہ والی چھپ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ والا جوتا ہے، اس کے اندر یہ والی ہڈی جو ہے وہ نہیں چھپے گی، لیکن یہ دونوں ہڈیاں اس کے پیچھے ہونے کی وجہ سے چھپ جائیں گی، اس چیز سے چھپیں گی۔ تو یہ تھوڑا سا دیکھیں کہ اس شیپ میں ایک اور جوتے مارکیٹ میں آئے ہیں کہ اس کے اوپر یہ والا ایریا نہیں ہوتا، بلکہ پیچھے کچھ ہوتی ہے ایسی جگہ جس میں یہ تینوں ہڈیاں بالکل کھلی رہتی ہیں اور چلنے میں سہولت ہے، اور وہ مختلف کمپنیوں نے بنائے ہیں۔ آپ اگر وہ دیکھیں تو پہلے کسی مفتی صاحب کو دکھائیں، پہن کر اس کی تصویر بنائیں اور پھر بھیجیں، اس کے بعد آپ نے وہ خریدنا ہے، پہلے نہیں خریدنا۔ بہتر جو ہے وہ یہ کینچی چپل یہ چل جاتی ہے، اس میں نرم نرم مل جاتی ہیں، سہولت والی مل جاتی ہیں۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہمارے یہ تینوں ہڈیاں ہیں یہ اس میں بالکل ظاہر رہتی ہیں، اور چلنے میں بھی سہولت ہے۔ تو اگر آپ کو لینی ہے تو یہ تو بلا شبہ ٹھیک ہے، اور ایسی جوتیاں لینی ہے یا ایسی تو وہ اس وقت تک نہ خریدیں جب تک آپ کسی مفتی صاحب کو وہ دکھا نہ دیں، اور دکھانی جوتی نہیں ہے، جوتی پاؤں میں پہن کر اس کی تصویر بنانی ہے، وہ ان کو بھیجنی ہے، پھر ان سے پوچھنا ہے یہ جوتا میں خریدوں یا نہ خریدوں، وہ کہہ دے تو خرید لیں ورنہ نہ خریدیں۔ تو اب یہ پابندی صرف مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے، وہ کوئی بھی جوتا پہنے ان کے لیے اجازت ہے۔ اب یہیں پر ایک مسئلہ سمجھ لیں، اگر کسی حاجی نے ایسا جوتا نہیں لیا بلکہ ایسا یا ایسا، وہ جس میں وہ ہڈیوں میں سے تینوں یا کوئی نہ کوئی ہڈی چھپی ہوئی ہے اور ظاہر نہیں ہو رہی، تو اگر اس نے 12 گھنٹے تک لگاتار وہ جوتا پہنے رکھا حالت احرام میں، تو بھائی اس کو دم دینا پڑے گا۔ اس لیے اس کا بہت خیال کرنا ہے کہ ایسا جوتا خریدیں جس میں آپ کو احرام کی حالت میں کوئی پابندی کی جو ہے وہ دقت نہ پیش آئے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اس لیے جوتا یہیں سے لیں، تسلی سے خریدیں، اور بغیر مفتی صاحب کے مشورے کے کبھی جوتا نہیں خریدنا، جب تک وہ پاس نہ کریں تب تک مت خریدیں۔ بعض اوقات
جو دکاندار ہے وہ آپ سے کہے گا او جی ہم نے مفتیوں کے مشورے سے یہ بنایا ہے، آپ بے فکر ہو کے لے جائیں، تو آپ نے ان کی بات کا اعتبار نہیں کرنا، کیونکہ پتہ نہیں انہوں نے کس سے پوچھا، اور یہ بھی پتہ نہیں پوچھا کہ نہیں پوچھا۔ تو آپ اپنے اس مفتی صاحب سے جس سے آپ پہلے مسئلے دریافت کرتے ہیں، اب بھی انہی سے پوچھنا ہے، تاکہ آپ کا دل مطمئن ہو اور آپ کے حج میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ اس کے بعد ہم نے احرام میں کچھ کام کرنے ہیں۔ اب یہ سمجھیں کہ آپ کی فلائٹ اگر تو مدینہ کی ہے، تو یہ سارے کام آپ نے مدینہ منورہ سے فارغ ہو کر جب مکہ جائیں گے تب کرنے ہیں، اور اگر آپ کی فلائٹ جدہ کی ہے تو یہ سارے کام آپ کو یہیں پاکستان سے ہی کر کے جانے ہوں گے۔ اس کی صورت کیا ہے، آپ گھر سے نکلے ہیں تو آپ نے اپنا سامان وغیرہ رکھ لیا، ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ اب دیکھیے احرام کی جو چادریں ہیں وہ گھر سے پہن کر نہ جائیں، وہ ساتھ لے جائیں۔ ایئرپورٹ پر جا کر جب بورڈنگ سے فارغ ہو جائیں اس کے بعد وہ چادریں آپ نے پہننی ہیں۔ اس کی وجہ اگر یہیں سے پہن کر جائیں گے تو وہاں آپ کو بیگ اٹھانا، سامان، بڑی دقت ہوتی ہے اور انسان کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو سب کاموں سے جب ایئرپورٹ سے فارغ ہو جائیں گے اس کے بعد پھر آپ نے احرام کی چادریں پہننی ہیں۔ اور بھائی اپنے بیگ میں جو بیگ آپ کا نیچے چلا جائے گا جہاز میں، اس میں تو جو بھی چاہیں رکھ لیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو آپ کے ہاتھ میں ہوگا ہینڈ کیری، جو جہاز کے اندر اوپر آپ کے ساتھ جائے گا، اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کا تعلق نوکدار کوئی یعنی کینچی اس میں نہ ہو، ایسی چیزیں نہ ہو۔ اسی طرح سلوشن ٹیپ وغیرہ بھی وہ نکال دیں گے، وہ ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ بعض لے جاتے ہیں کہ چلو جی وہاں کام آ جائے گی، وہ بھی وہ نکال دیں گے۔ اسی طرح اس کے اندر کوئی لیکوڈ چیز ہوگی، بھلے وہ آپ کی دوائی ہے، کچھ ہے، وہ بھی نہیں جانے دیں گے۔ یہ ساری چیزیں بڑے بیگ میں ڈالنی ہیں۔ ہینڈ کیری میں صرف وہ ضرورت کی چیزیں جس میں آپ کا کوئی رومال، کوئی ایسی چیزیں، وہ رکھ لیجئے، باقی چیزیں اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور کام کیجئے، جو آپ کا ہینڈ کیری ہے کوشش کریں اس کے اندر کچھ بسکٹ، کچھ ایسی چیزیں ضرور رکھ لیں، کیونکہ بعض اوقات ایئرپورٹ پر بہت دیر لگ جاتی ہے، وہاں جا کر بھی لمبی لائن، اور وہاں بھوک لگی ہوتی ہے۔ اب بھائی کیا کریں، ایئرپورٹ سے خریدتے ہیں تو بہت مہنگا کام ہے، تو اگر آپ کے اس ہینڈ کیری میں کچھ بسکٹ، کچھ ایسی چیزیں ہوں گی تو یہ ہے کہ آپ ان کو کھا کر وہاں سے گزارا کر لیں گے، باقی اپنے ہوٹل میں جا کر کھانا کھاتے رہیں، تو اس لیے وہ ضرور اپنے ساتھ رکھ لیں۔ اب احرام آپ جب باندھیں گے تو اس میں 6 کام کرنے ہوتے ہیں کہ ایئرپورٹ پر گئے، اب آپ بورڈنگ سے فارغ ہو گئے، اب آپ نے اپنی احرام کی چادریں لینی ہیں، اور وہاں الگ جگہ بنی ہوئی ہے احرام کے لیے۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو وضو کر لیجئے، ہے تو ٹھیک ہے۔ غسل گھر سے کر کے جائیں، کیونکہ احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، لیکن وہ گھر سے آپ نے کرنا ہے، ایئرپورٹ پر غسل کرنے کی جگہ نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو اتنی نہیں ہے کہ سارے ہی آپ کر لیں گے، کوئی ایک آدھ بندہ ہی کر پائے گا، ہمارے ہاں اس کا اہتمام نہیں ہوتا، اس لیے غسل گھر سے کر کے جائیں، وضو آپ ایئرپورٹ پر جا کر کر لیں۔ اب 6 کام احرام میں کرنے ہیں۔ سب سے پہلے چادر باندھنا، یہ مردوں کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں۔ یہ دیکھ لیں کہ احرام کی حالت میں سلی ہوئی کوئی چیز مرد نہیں پہن سکتا، بس 2 بغیر سلی چادریں ہی پہن سکتا ہے۔ اور خواتین کے لیے یہ سہولت ہے، خواتین کی ویسے آگے مسائل آئیں گے وہاں تفصیلی، کہ وہ ہر سلی ہوئی چیز پہن سکتی ہیں، جو کپڑے انہوں نے پہنے ہیں وہ کپڑے ہی ان کا احرام ہے، بس ان کو لیے کچھ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں مردوں نے یہ چادریں لینی ہیں، خواتین کے لیے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ چادر باندھنے کے بعد آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں، اور یہ تب پڑھنے ہیں جب وقت ہو۔ مثلا اگر عصر کے بعد ہے تو پھر یہ 2 نفل نہیں پڑھیں گے، کیونکہ وہ نفلوں کا ٹائم نہیں، یا اور کوئی مکروہ وقت ہے تو بھی نہیں پڑھیں گے، تو یہ 2 نفل تب پڑھیں گے جب مکروہ وقت نہ ہو۔ اور جو خواتین ایسی ہیں پاکی کی حالت میں نہ ہو تو انہوں نے یہ نفل نہیں پڑھنے، صرف انہوں نے اگلے کام کرنے ہیں، یہ نفل والا کام ان کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے نیت کرنی ہے۔ نیت کیا کرنی ہے؟ چونکہ ابھی آپ نے جا کر عمرہ کرنا ہے، حج نہیں کرنا، تو ابھی صرف
عمرے کی نیت کریں گے. آپ کا حج چونکہ حج تمتع ہے، اس میں پہلے عمرہ ہوتا ہے، احرام کھول دیا جاتا ہے، پھر بعد میں حج کا الگ سے احرام باندھا جاتا ہے. تو یہاں سے آپ صرف عمرے ہی کی نیت سے فی الحال جائیں گے. تو نیت آپ نے عمرے کی کرنی ہے، عربی میں کر لیں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یا اردو پنجابی میں کر لیں کہ یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں تو اسے قبول فرما لے، میرے لیے آسان فرما دے. تو اردو میں کہہ لیں، پنجابی میں کہہ لیں. نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا ہمیں نہیں بتائی کہ نیت کرتے وقت کیا پڑھنا ہے. وہ ویسے آسانی کے لیے لکھ دی جاتی ہیں یہ جتنی بھی دعائیں ہیں. باقی جو آپ کے دل میں آتا ہے بس اتنا ہے کہ آپ نے عمرے کی نیت کر لینی ہے. اتنا بھی ہوگا کہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، یہ بھی کافی ہے، اور یہ زبان سے کہیں تو زیادہ اچھی بات ہے. اس کے بعد ہم نے تلبیہ پڑھنا ہے، لیکن یہ آپ نے نہیں پڑھنا. وہ کیوں میں عرض کرتا ہوں، نیت کر لیں، نیت کرنے کے بعد آپ دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد احرام کی پابندیاں آپ پر شروع ہوگی تب جب آپ تلبیہ پڑھیں گے. اب تلبیہ کب پڑھنا ہے؟ تلبیہ ہم نے پڑھنا ہے جب ہمارا جہاز اڑ جائے گا، 15-20 منٹ گزر گئے، آپ ریلیکس ہو گئے، اب آپ تلبیہ پڑھ لیجئے. اور نیت بھی ابھی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ نیت پہلے کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب تک آپ تلبیہ نہیں پڑھیں گے احرام کی پابندیاں آپ پر شروع نہیں ہوں گی. اب تلبیہ جہاز اڑنے کے بعد کیوں پڑھنا ہے؟ اس لیے بعض اوقات فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے، کبھی کبھی کینسل بھی ہو جاتی ہیں. اب جو وقت آپ کو گزارنا پڑے گا احرام کی حالت میں وہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. تو جب جہاز اڑ جائے گا اب آپ کو تسلی ہوگی بھی اب نہ فلائٹ لیٹ ہے نہ کینسل ہے، اب انشاءاللہ ہم پہنچ ہی جائیں گے. تو اب جہاز میں بیٹھ کر نیت کرنی ہے آپ نے، لیکن اس سے پہلے نہ کریں. یہ آپ کو ایک مشورہ ہے، اس لیے کہ اس میں آپ کے لیے سہولت ہے. اگر کوئی پہلے ہی نیت کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پہلے ہی اجر دینا شروع کر دیں گے، لیکن اپنی سہولت کو ضرور دیکھنا چاہیے. تو احرام میں چادر باندھ لی، 2 نفل پڑھ لیے، اس کے بعد نیت کر لی، دعا مانگ لی، اور پھر جہاز میں بیٹھ کر تلبیہ پڑھ لیا. اب تلبیہ پڑھتے ہی احرام کی پابندیاں ہم پر شروع ہو گئیں. اب چونکہ یہ ہم نے کام کرنے تھے مختلف، ہاں یہ مختلف کام ہم نے کرنے تھے، تو ان کاموں کے لیے سب سے پہلا کام چادر باندھنا تھا. اب وہ چادر باندھنے کا یہ جو طریقہ ہے یہ تصویر میں، یہ تب ہے جب آپ نے وہاں جا کر عمرہ شروع کرنا ہے، لیکن یہاں سے آپ نے کندھوں کو ڈھانپ کر ہی رکھنا ہے، کیونکہ یہ جو حالت استباء کی ہے یہ عمرے کے دوران کرنی ہے وہاں جا کر. فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ ایک چادر نیچے باندھیں گے. اس کو باندھنے کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، وہ آپ کی سہولت ہے. ہمارے ہاں جیسے دھوتی باندھتے ہیں ویسے باندھ لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. اب وہ ہے نہیں، ورنہ میں آپ کو باندھ کر دکھاتا. اور بھی کئی طریقے ہیں، جو سہولت والا ہے آپ کو لگتا ہے، آپ بس مقصد ہے سطر چھپ جائے اور اوپر چادر لے لیں بس، اور اس سے کوئی مقصود نہیں، نہ ہی کوئی مخصوص طریقہ ہے. اب اس میں ایک اور سمجھ لیں کہ یہ 2 چادریں بغیر سلی ہوتی ہیں، لیکن ایسے بھی احرام ملتے ہیں جن میں لاسٹک لگا ہوا ہوتا ہے، یا ایسے بھی احرام ہوتے ہیں جن میں نیچے کی چادر سلی ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ فولڈ کر کے ایک جگہ سے سی دیتے ہیں اور اس کو پہننا آسان ہو جاتا ہے. اس احرام کو پہننا بھی جائز ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ سلے ہوئے کے حکم میں نہیں ہوتا، وہ سہولت کے حکم میں ہے، اور تھوڑی بہت سہولت کی اجازت شریعت ہمیں دیتی ہے. تو چادر کیسی ہونی چاہیے وہ آپ کی اپنی چاہت ہے. تولیے والا احرام لے لیں، اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چپک جاتا ہے، جسم سے سرکتا نہیں ہے. دوسرا پسینہ آئے گا تو وہ اسے جذب کر لے گا. اور اگر آپ کاٹن والی لیں گے، ایک تو وہ پھسلتی بہت ہے، دوسرا پسینہ آئے گا تو اس میں جسم نظر آتا ہے، وہ تھوڑا غیر مناسب سی لگتی ہے. تو بعض ساتھیوں کو ہم نے دیکھا وہ نیچے جو چادر باندھتے ہیں وہ دوسری باندھ لیتے ہیں تولیے والی، اور اوپر پتلی والی لے لیتے ہیں کاٹن والی. وہ آپ کی مرضی ہے، جو آپ کو سہولت لگے سب جائز ہے. اچھا، احرام میں جو سفید چادر ہم پہنتے ہیں یہ اس لیے پہنتے ہیں کہ یہ پسندیدہ اور سنت لباس ہے، لیکن اگر کسی اور رنگ کی چادریں بھی کوئی پہن لے تو اس کا بھی عمرہ ہو جائے گا. احرام اس سے بھی جائز ہے باندھنا، بس سفید چادر ہونا احرام میں یہ زیادہ بہتر ہے.
اس کے بعد ہم نے 2 نفل پڑھنے ہیں، وہ عرض کر دیا، اس میں کوئی مخصوص صورتیں نہیں ہیں، جو بھی صورت آپ کو آتی ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیت جو کرنی ہے وہ عرض کر دیا کہ یہ نیت عربی میں کریں، اردو میں کریں، پھر تلبیہ پڑھنا ہے۔ اب جو تلبیہ ہے اس کے الفاظ یاد کر لینے چاہیے، اور اتنے یاد کریں کہ آپ کو جیسے اپنا نام یاد ہے اس طرح تلبیہ یاد ہونا چاہیے۔ کیوں کہ جب تک ہم وہاں رہیں گے سب سے افضل عبادت حالت احرام میں وہ تلبیہ پڑھنا ہی ہے۔ احرام میں ذکر کرنا اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے، قرآن پڑھنا اتنا پسند نہیں جتنا تلبیہ پڑھنا پسند ہے، اور بیت اللہ پر نگاہ پڑھنے تک آپ کو یہ پڑھنا ہے عمرے میں، اور حج میں کنکری پہلی مارنے تک اس کو پڑھنا ہے ہم نے، اس لیے اسے یاد کر لیں، خواتین بھی مرد بھی۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ بہت خوبصورت کلمات ہیں۔ اب آپ اس کو تصور یوں کریں، آپ نے اپنے کسی خادم کو آواز دی اور وہ بہت دور کھڑا ہے، اب وہ آپ کو کہتا ہے اب میں آیا جی، میں آیا، میرے مالک میں آیا۔ وہ تھوڑی دیر بعد آپ کو اپڈیٹ دیتا ہے، میں یہاں پہنچ گیا، میں یہاں پہنچ گیا، میں یہاں پہنچ گیا۔ تو جوں اس کے میسیج آتے ہیں آپ خوش ہوتے ہیں، کتنا فرما بردار ہے۔ تھوڑی دیر بعد کہتا ہے میں حاضر، میں پہنچ گیا، میں حاضر، میں پہنچ گیا۔ تو ہم یہاں سے شروع ہوں گے، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ بس میں آیا، یا اللہ بس میں آیا۔ تو یہ کہتے کہتے جب بیت اللہ پر نظر پڑے گی تو یہ کہنا ہم نے بند کر دینا ہے، کیونکہ اب میں آ گیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب اپنے رب سے مناجات ہے، وہ آگے تفصیل آ جائے گی۔ تو یہ تلبیہ اچھی طرح یاد کر لیں۔ اس کے بعد جب آپ تلبیہ پڑھیں پھر اس کے بعد دعا مانگنی ہے۔ یہ والی دعا مانگنا مستحب ہے: اللہم انی اسألوک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار، کہ یا اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور جنت مانگتا ہوں، اور تیری ناراضگی اور دوزخ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ یوں سمجھ لیں ہمارے حج کا مقصود ہو جائے گا۔ اس کے بعد احرام کی پابندیاں ہم پر شروع ہو جائیں گی تلبیہ پڑھتے ہی۔ یہی پابندیاں آج ہیں جب آپ نے عمرے کے لیے احرام باندھا، اور یہی پابندیاں اس وقت ہوں گی جب آپ حج کے لیے احرام باندھیں گے 8 ذی الحجہ کو۔ اب وہ پابندیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے پابندی یہ کہ سلی ہوئی کوئی چیز مرد نہیں پہنے گا۔ خواتین کے لیے ہر سلی ہوئی چیز پہننے کی اجازت ہے۔ خواتین گلوز بھی پہن سکتی ہیں، جرابیں بھی پہن سکتی ہیں، کپڑے تو پہنے ہی ہوئے انہوں نے، مرد نہیں پہن سکتا۔ اگر مرد کو سلی ہوئی چیز پہننی پڑ جائے، اس کی تفصیل آگے آئے گی، جو معذور لوگ ہیں جنہیں مجبوری ہے کہ انہیں انڈر ویئر پہننا پڑ گیا یا کوئی اور ایسی سلی ہوئی چیز، تو وہ پھر عرض کریں گے اس کا بدلہ کیا ہوگا۔ بہرحال یہ مرد کی پابندی ہے کہ اسے سلی ہوئی چیز پہننا حالت احرام میں بالکل منع ہے، بغیر سلی 2 چادریں پہن لیں گے۔ اس کے بعد سر اور چہرہ نہیں ڈھانپ سکتے۔ اب یہ پابندی آدھی مرد کے لیے ہے کہ سر اور چہرہ یہ دونوں مرد کے لیے ہیں، کہ نہ ہم ٹوپی لیں گے، نہ سر پہ کوئی رومال، نہ کوئی گٹھڑی، کچھ نہیں، اپنے سر کو ننگا کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنے چہرے کو بھی نہیں ڈھانپ سکتے۔ آپ سو رہے ہیں، چادر لے لیں، لیکن گردن تک آئے، آپ کے منہ پر نہیں آنی چاہیے۔ سیٹ پر بھی سو رہے ہیں تو یوں ہاتھ رکھ کے آپ نہیں سو سکتے، ہاتھ کو ہٹا کر ہی آپ کو سونا ہوگا۔ تو یہ پابندی ہے کہ چہرہ بھی نہیں ڈھانپ سکتے کسی چیز سے، سر بھی نہیں ڈھانپ سکتے۔ ہاں ماسک وغیرہ لگانا پڑے تو چہرہ ڈھپے گا، اس کی تفصیل آگے معذور کے احکام میں آئے گی۔ جو عذر کی وجہ سے ایسے کام کرنے پڑے جو احرام میں منع ہے، تو پھر اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ آگے آئے گا۔ خواتین کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے اپنا سر جو ہے یہ ڈھانپ کر رکھنا ہے، چہرہ نہیں ڈھانپنا، یعنی چہرے کی پابندی مرد عورت دونوں کے لیے ہے کہ یہ نہیں ڈھانپیں گے، اور سر کی پابندی صرف مرد کے لیے ہے کہ وہ نہیں ڈھانپیں گے، خواتین کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ اس کے بعد حالت احرام میں اپنے ناخن اور بال آپ نہیں کاٹیں گے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ اس میں جو مسائل ہیں وہ تفصیل سے آگے آئیں گے۔ اسی طرح مچھر اور جوں وغیرہ اگر حالت احرام میں کوئی مارے،
मच्छर मार दिया, कोई मक्खी मार दी, कोई ऐसा जानवर मूज़ी मार दिया, कोई मसला नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी जूं का जो मामला है, चूँकि ख़वातीन में बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, तो वो कोशिश करें हालत एहराम में जूं वग़ैरह आ भी जाए तो उसको फेंक दें, मारे नहीं। अगर किसी ने बिलफ़र्ज़ मार भी दी है, उसकी तफ़सील आगे आएगी कि 3 जुएँ अगर मारी तो उन्हें अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ सदका जो है वो देना पड़ेगा, उससे कम में सदका नहीं है। उसके बाद मियाँ बीवी का आपस का मिलाप हालत एहराम में मना है, बल्कि ऐसी बात करना जो इस गुफ्तगू के पहलू की हो वो भी मना है। सिर्फ़ अपनी खैर और नेकी की बात ही कर सकते हैं, अपनी आपस की कोई ऐसी बात भी ना करें। इसी तरह गुस्ल करना एहराम की हालत में जायज़ है, लेकिन बग़ैर साबुन के नहाएं, सिर्फ पानी इस्तेमाल करें, इसलिए कि साबुन एक तो खुशबू वाली होती हैं, अगर बग़ैर खुशबू की भी है तो गुस्ल की हालत में साबुन ना लगाएं। उसकी वजह आपने सर पे लगानी है तो बाल टूटने का अंदेशा है, जिस्म पर लगाएंगे तो वो जो एक हमारी हालत फ़कीरों वाली थी वो हालत ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ ठंडक हासिल करने के लिए आप नहाएं तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी साबुन के बग़ैर। अब रह गया एहराम में खुशबू के मसाइल। ये सबसे ज़्यादा 2 चीज़ों का मसला होता है एहराम में, एक खुशबू का और दूसरा ये नाखून और बाल वग़ैरह का। उसका खुशबू का मसला तो यहीं से समझ लें कि खुशबू वाला साबुन, हैंड वॉश, टिशू, कोई भी चीज़ वो आपने हालत एहराम में इस्तेमाल नहीं करने। एयरपोर्टों पर जितनी साबुनें, हैंड वॉश होंगे वो खुशबू वाले होते हैं, नहीं इस्तेमाल करें। हाँ, यहाँ दुकानों से मिल जाते हैं, उम्मीद है मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब रहनुमाई कर देंगे। बग़ैर खुशबू वाले साबुन, हैंड वॉश, फेस मास्क, ऐसी सारी चीज़ें अब अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर खुशबू की मिल जाती हैं, जो आप हालत एहराम में बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें आप यहाँ से ले जाएं, लेकिन खुशबू वाला साबुन और हैंड वॉश, टिशू, कोई चीज़ इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। इसी तरह एहराम से पहले अगर कोई खुशबू आपने लगाई है तो कोई मसला नहीं है, मनी आपने जब तक तलबिया नहीं पढ़ा उससे पहले आप नहाए, आपने जिस्म पर खुशबू लगाई या एहराम की चादरों पर खुशबू लगाई, ये सुन्नत है। नियत करने से पहले एहराम पर खुशबू लगा लें, अच्छी बात है। अब जब आपने नियत कर ली, तलबिया पढ़ लिया, अब ये वाली खुशबू आती भी रहे तो कोई मसला नहीं, और ये वाली खुशबू आपके जिस्म पर भी लग जाएगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चूँकि ये पहले से लगी हुई थी। लेकिन एहराम की नियत करने के बाद ना आप एहराम पर कुछ लगाएंगे और ना जिस्म पर लगाएंगे। पहले खुशबू लगे तो ये बल्कि सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ख़ुद फरमाती है, मैं खुशबू लगाती थी नियत से पहले। उसके बाद ये समझे, अगर बिलफ़र्ज़ आपने खुशबू वाला साबुन, हैंड वॉश इस्तेमाल कर लिया, अब क्या बनेगा? अब तो ये गड़बड़ हो गई है। अब बहुत तवज्जो से इस मसले को समझें। देखें, खुशबू कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है। टिशू में खुशबू थोड़ी सी होती है, हैंड वॉश में भी बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा नहीं होती, साबुन में खुशबू काफ़ी सारी होती है। अब अगर खुशबू ज़्यादा है, मसलन ज़्यादा किसे कहते हैं, जो यहाँ करके ना सूंघी जाए बल्कि दूर से ही आपको महसूस हो, इसे ज़्यादा खुशबू कहते हैं। और जिसके लिए आपको नाक करीब करनी पड़े वो खुशबू ज़्यादा नहीं, वो थोड़ी है। अब ये आपका दिल आपको बताएगा कि ये जो मैंने खुशबू इस्तेमाल की है ये ज़्यादा है या थोड़ी है, मसलन तेज़ है या कम है। अब अगर खुशबू तेज़ है और आपके चौथाई उज़्व पर लगी, मसलन ये हाथ एक पूरा उज़्व है, ठीक, अब इसके हम 4 हिस्से करें तो चौथा हिस्सा इतना बनता है। अगर तेज़ खुशबू चौथे हिस्से पर भी लग गई तो भी आप पर दम आ जाएगा और दम देना पड़ेगा। अगर इससे कम कम लगी है तो फिर दम की ज़रूरत नहीं, फिर सदक़ा फ़ितर काफ़ी है। सदक़ा फ़ितर क्या है? 3.5 किलो खजूर, जो भी वहाँ आपको सस्ती भी मिल जाए, 3.5 किलो खजूर की कीमत सदका कर दें तो वो काफ़ी होगा। कब? जब खुशबू तेज़ है और चौथाई उज़्व से कम कम लगी है। अब उज़्व मुख्तलिफ है, मसलन आपने मुँह धो लिया, अब मुँह पर लगाई है तो मुँह के 4 हिस्से करें तो देखें चौथे हिस्से पर लगी है। अगर तो ज़्यादा खुशबू थी, चौथाई हिस्से पर लग गई है तो दम देना पड़ेगा। अगर उससे कम पर लगी है तो फिर आपको सदक़ा फ़ितर यानी 3.5 किलो खजूर की कीमत देनी पड़ेगी। और अगर खुशबू जो है वो थी अपने कम,
تو پھر کم خوشبو، جیسے میں نے عرض کیا ٹیشو میں ہے، اب مثلا یہ خوشبو والا ٹیشو ہے، یہ میں نے اٹھایا تو یہ 2-3 انگلیوں سے اٹھایا تو مجھے احساس ہوا اس میں تو خوشبو ہے. اب یہ تھوڑی خوشبو ہے اور لگی بھی بالکل معمولی سی ہے، اس سے دم آپ پر نہیں آئے گا بھلے چوتھائی پر لگ جائے. یہ کامل عضو پر جب لگے گی تھوڑی خوشبو، اگر پورا ہاتھ میں نے یوں ٹیشو سے رگڑ لیا، اب خوشبو تھوڑی تھی لیکن لگ پورے ہاتھ پر گئی ہے، اب میرے اوپر دم آئے گا. اگر پورے ہاتھ پر نہیں بلکہ آدھے پر پونے پر لگی ہے تو کم خوشبو کی صورت میں آپ کو صرف صدقہ فطر دینا پڑے گا جب تک وہ آپ کے پورے ہاتھ پر نہ لگی ہو. اب اس کو دوبارہ سمجھ لیں، خوشبو زیادہ ہے اور آپ کے چوتھائی عضو سے کم پر لگی ہے تو صدقہ فطر، اگر چوتھائی یا اس سے زیادہ پر لگ گئی ہے تو آپ کو دم دینا ہوگا. خوشبو کم ہے اور پورے عضو پر لگ گئی ہے تو آپ کو دم دینا پڑے گا. خوشبو کم ہے اور پورے نہیں بلکہ پونے آدھے عضو پر لگی ہے تو اس سے دم نہیں بلکہ صدقہ فطر دینا ہوگا. اب یہ آسان سا مسئلہ ہے، امید ہے سمجھ آ جا گیا ہوگا. بس آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے سونگھ لیں اسے، پھر اس کو ہاتھ لگائیں. احرام میں اس کی کوشش ضرور کریں. کچھ لوگ نسوار پان وغیرہ کھاتے ہیں تو حالت احرام میں نسوار کھا لیں، کوئی بات نہیں، لیکن بھائی وہاں کوشش کریں، حرمین میں پابندی کریں اس بات کی. وہ لوگ بہت پریشان ہیں کہ نسوار جو ہے اس سے وہ پانی کے اندر بہت رکاوٹیں بنتی ہیں، وہ جو اس کی گولی سی پھنس جاتی ہے اور پھر آگے ان کے لیے مسائل ہیں. تو کوشش کریں وہاں اس کا خیال رکھیں. بہرحال حالت احرام میں اس کی گنجائش ہے. پان کا جو مسئلہ ہے، اگر پان میں کتھا ہے اور چونا ہے اور تمباکو ہے پھر تو خیر ہے، لیکن اگر خوشبودار چیزیں ہیں، اگر خوشبو والی چیزیں زیادہ ہیں تو ایسا پان کھانا بھی درست نہیں. اگر خوشبو والی چیزیں تھوڑی سی ہیں، معمولی سی ہیں، تو پھر ایسے پان کی بھی گنجائش ہے، لیکن کوشش کریں احرام میں ان کاموں کو چھوڑ ہی دیں تو اچھا ہے. اس کے بعد یہ کہ خوشبو والے جوسز، کولڈ ڈرنکس، یہ کوئی پیپسی پی رہا ہے، کوئی کوک اور کوئی جناب دوسرے جوس جو عام ملتے ہیں، تمام جوسز پینا، بوتلیں پینا آپ کے لیے جائز ہے. اس کے اندر جو خوشبو ہے وہ خوشبو نہیں، اصل میں وہ فلیور ہوتے ہیں، اور وہ چونکہ آپ نے پی لینا ہے جسم پر تو اس کو لگانا نہیں ہے، اس لیے جوس پئیں، کچھ پئیں، اس میں گنجائش ہے، وہ ممانعت نہیں ہے. ہاں کافی، کوئی بھی چیز جو بھی ہے، یہ سب فلیورز ہیں، اور چائے، کافی وغیرہ، یہ سب اس کی گنجائش ہے، یہ خوشبو نہیں ہے. عرف میں بھی ان کو خوشبو نہیں سمجھا جاتا. اس کے بعد بالوں کا مسئلہ آ گیا. اب یہ بالوں میں آپ مرد حضرات کوشش کریں جب یہاں سے جائیں تو پاکستان سے ہی اپنے بال کٹوا کر چلے جائیں. اس میں آپ کو 2 فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ کہ جب بال ہوں گے ہی نہیں سر پر تو وہ ٹوٹیں گے کیا اور آپ توڑیں گے کیا، وہ مسئلہ حل. دوسرا، وہاں جا کر سہولت یہ ہوگی کہ آپ نے یہیں سے مثلا مشین پھروا کے عمرے پہ چلے گئے. اب یہاں سے آپ اپنے ریزر یہیں سے خرید لیں، 12-15-20 روپے کا ریزر عام مل جاتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں وہ بھی. تو وہاں آپ عمرے کے بعد خود اپنی یا ایک دوسرے کی ٹنڈ بھی کر سکتے ہیں، چونکہ بال چھوٹے چھوٹے ہوں گے اور آسانی سے ہو جائے گی، پیسے بھی بچ جائیں گے اور آپ کو سہولت بھی ہو جائے گی. تو یہیں سے ٹنڈ کروا کر چلے جائیں، آسانی ہے. نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال یہ مردوں کے لیے ہے. باقی خواتین مرد دونوں کوشش کریں کہ احرام سے پہلے جب آپ غسل کریں تو اپنے بدن کی مکمل صفائی، زیر ناب بال ہیں، بغلوں کے بال ہیں، انہیں صاف کریں. اور باقی جو آپ کے سر کے بال یا داڑھی وغیرہ کے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ اگر سر کے بال کٹوا کر جائیں ٹھیک، ورنہ وہاں جا کر تو بہرحال آخر میں کٹ ہی جائیں گے. اب بال اگر خود گر گئے ہیں، خود ہی ٹوٹ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ آپ کا جرم نہیں ہے، اس لیے آپ پر اس کی کوئی سزا بھی نہیں ہے. خود ہی گرے ہیں بھئی، گرتے رہتے ہیں پھر کیا ہوا. لیکن اگر کسی نے بال توڑے ہیں، توڑنے کا مطلب ہے آپ نے یوں کھینچ لیا یا آپ خارش یوں کر رہے ہیں اور وہ بال اس میں سے ٹوٹ رہے ہیں، اس لیے احرام کی حالت میں کوشش کریں خارش بھی نرمی کے ساتھ کریں. دوسرا یہ کہ وضو کریں تو داڑھی کا خلال نہ کریں، بس منہ دھو لیں اور ہاتھ بڑی نرمی کے ساتھ پھیر لیں، کیونکہ اگر آپ یوں خلال کریں گے تو بعضوں کے بال نرم ہوتے ہیں، وہ خلال کے دوران بھی بال ٹوٹ جاتے ہیں. تو داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے، لیکن حالت احرام میں اس سنت کو چھوڑ دیں تاکہ آپ کے لیے مشکل پیش نہ ہو.
ایک دو بال ٹوٹ گئے، توڑ دیے آپ نے، خود ٹوٹے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک دو بال آپ نے توڑے تو بھی خیر ہے، لیکن اگر 3 یا زیادہ بال آپ نے توڑ دیے تو پھر ایک مٹھی گندم، یوں سمجھ لیں کہ آپ آدھا ریال صدقہ کر دیں وہاں۔ تو اگر آپ نے 3 یا زیادہ بال، اس کے ہر 3 بال توڑ دیے زیادہ، لیکن اگر چوتھائی حصے سے زائد بال کٹ گئے، مثلا سر کے 4 حصے کریں اور اتنے بال کسی نے کینچی سے کاٹ دیے یا اس طرح پھیر لیا یا کسی بھی طریقے سے وہ کٹ گئے، اور ایسا ہوتا نہیں ہے، کون ایسا کرے گا حالت احرام میں؟ لیکن یہ پتہ ہے کیسے ہو جاتا ہے؟ مثلا ایک آدمی ہے، اس نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد سعی کی نہیں اور بال کاٹ لیے، اب وہی مسئلہ ہوگا کہ اگر اس نے سارے چوتھائی حصے سے زائد کاٹ لیے ہیں تو چونکہ ابھی اس کا عمرہ تو مکمل ہوا ہی نہیں تھا، تو اب اس صورت میں بھی پھر اس کے اوپر دم آ جائے گا، حال کیونکہ یہ کام اخیر میں کرنا تھا سعی کے بعد۔ تو یہ صورت بھول کر اگر ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ جان بوجھ کر تو اپنے چوتھائی سر کے بال بھلے کون کاٹے گا۔ تو بالوں کے مسئلے میں آپ ڈرے نہیں، کیونکہ خود ٹوٹے خیر ہے، ایک دو بال توڑے تب بھی خیر ہے، اگر آپ نے 3 یا زیادہ بال توڑے ہیں تو بس آدھا ریال صدقہ کر دیں، بس اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑنے لگا۔ تو بالوں سے لوگ بہت زیادہ گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی اتنا ڈرنے کا مسئلہ نہیں۔ خطرناک مسئلہ خوشبو والا ہے، کیونکہ اس میں دم آتا ہے، اس میں دم اسی صورت میں آئے گا جب آپ چوتھائی سر کے بال کاٹیں گے، اور ایسا انشاءاللہ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ آدمی بھول کے اس نے جا کے الگ کروا لیا، اس کو اسی دوران یاد آ گیا، جلدی سے جا کے اس نے صحیح کر لیا، نہیں اس پہ کیا آئے گا؟ دم تو اس کے اوپر اب آئے گا ہی، کیونکہ ابھی صحیح اس نے مؤخر کی ہے اور اس سے پہلے بال کٹوا لیے، اس صورت میں بھی اس پر دم آئے گا، لیکن اگر اعادہ کر لے تو پھر عمرے کا اعادہ کرے، کوشش یہ کرے عمرے کا اعادہ کرے، اور یہ والی جو صورت ہے یہ پھر بعد میں دیکھوں گا، کیونکہ ابھی اس کا رہنے دیں۔ اچھا، یہ خواتین کے احرام میں یہ وہ کیپ ہے، یہاں سے آپ کو مل جائے گا، یہ خواتین کو دکھا دیں بہتر ہے، ورنہ آپ حضرات اس کو دیکھیں سمجھیں کہ یہ والا کیپ جو ہے یہاں سے ملے گا، اور یہ صورت بنے گی اس کے بعد کہ یہ یوں اپنے اوپر باندھ لیں گی اور یوں ان کا چہرہ خواتین کا چھپ جائے گا، اور اس طرح ان کے چہرے پر کپڑا۔ اب دیکھیں، خواتین کو 2 کام کرنے ہیں، ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنے چہرے پر کپڑا لگنے بھی نہیں دینا، اور دوسرا اپنا چہرہ کسی کو دکھنے بھی نہیں دینا۔ اب یہ دونوں کام صرف اسی صورت میں ممکن ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب ہم حج کے لیے جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو جب سامنے سے مرد آتے تو ہم خواتین اپنا کپڑا چہرے کے اوپر ڈال لیتی تھیں، اور جب وہ مرد گزر جاتے پھر ہم پیچھے کر لیتی تھی۔ وہ چہرے کے اوپر یوں ڈالتی تھیں کہ کھجور کی وہ جو لکڑیاں سی ہوتی ہیں وہ یہاں باندھ لی جاتی تھیں، تو جب یوں اوپر سے کپڑا ڈلتا تھا تو یوں سامنے آ جاتا تھا، اور وہ چہرے پر بھی نہیں لگتا تھا اور پردہ بھی ہو جاتا تھا۔ تو اسی کی جدید شکل یہ سمجھ لیں، یہ ہیٹ ہے، اس سے پھر خواتین کا چہرے پر کپڑا لگے گا بھی نہیں اور چہرہ دکھے گا بھی نہیں۔ اچھا، بعض خواتین سمجھتی ہیں کہ نہیں جی وہ احرام میں تو پردہ معاف ہو جاتا ہے۔ اچھا، آپ خود سوچیں، جو اللہ آپ کو آپ کے گھر میں بے پردہ رہنے نہیں دیتا، وہ اپنے گھر میں بلوا کر آپ کو کیسے بے پردہ بنائے گا؟ یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ وہاں تو اور زیادہ پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، وہاں کئی خواتین ایسی ہیں جو پردہ نہیں کرتی، انہیں دیکھ دیکھ کر کہتی لے ایوی تے پھری جاندیاں تے سانو تسی ایویں کہی جاندے پردے دا۔ بالکل وہی حال جو اب ہم بازار میں چلے جائیں تو کئی خواتین بے پردہ پھر رہی ہیں، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پردے کا حکم ختم ہوا پڑا ہے؟ ان کی کوتاہی ہے، وہ نہیں کر رہی، ان کو دیکھ کر ہم تو یہ کوتاہی نہ کریں۔ اس لیے خواتین اس کا بہت اہتمام کریں، یہیں سے لے کر جائیں۔ اب تھوڑی خواتین متوجہ ہوں، اگر کوئی ایسی خاتون ہے جن کے مثلا فلائٹ کے دن آ گئے اور وہ مثلا حیض کی حالت میں آ گئی ہیں، ماہواری شروع ہو گئی، تو اب اس حالت میں پریشان نہ ہو، یہیں سے وہ احرام کی نیت کر کے جائیں گی، بس انہوں نے نفل نہیں پڑھنے، جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہی کپڑے ان کے احرام کے ہیں، اس میں انہوں نے نیت کر لینی ہے اور تلبیہ پڑھ لینا ہے، اور احرام کی پابندیاں شروع۔
اب وہ اسی حالت میں مکہ جائیں گی، لیکن اندر نہیں، باہر صحن میں بیٹھ کر ذکر اذکار کرتی رہیں گی۔ جب وہ پاک ہو جائیں گی تب غسل کریں گی، غسل کرنے کے بعد احرام ان کا پہلے سے ہے، اور جتنے دن وہ اس حالت میں ہے جب تک غسل نہیں کرتی اور جب تک عمرہ نہیں کرتی وہ حالت احرام میں ہی ہے، وہ پابندیاں جو خوشبو والی، بالوں والی، وہ سب ان پر لاگو ہوں گی، اس کی انہیں پابندی کرنی ہے۔ تو یہیں سے نیت کر کے جائیں گی وہ۔ بعض خواتین کہتی ہیں میں تو پاک ہی نہیں، میں اتھے جا کے کر لوں گی۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اگر بغیر احرام کی نیت کے وہاں چلی گئیں، اب دو صورتیں ہیں، یا تو کسی قریبی میقات پر جائیں، مسجد عائشہ میقات نہیں ہے، میقات یا طائف کی طرف آئے گا یا اپنا پرانا مدینہ روڈ پر وہاں چلی جائیں، کہیں بھی چلی جائیں، قریبی میقات پر جا کر دوبارہ احرام کی نیت کریں اور پھر آ کر عمرہ کریں، یا تو یہ حل ہے، یا پھر ویسے ہی عمرہ کر لیں اور بعد میں دم دینا پڑے گا ان کو، کیونکہ جو میقات سے بغیر نیت احرام کے گزر گیا اب اس کو یا دم دینا ہوگا یا دوبارہ کسی میقات پر آ کر نیت کر کر دوبارہ مکہ جائے۔ تو ایسی خواتین بھول میں نہ رہیں، یہیں سے احرام کی نیت کر کے انہیں جانا ہے، اور پھر وہاں جا کر جب پاک ہوں تو غسل کر کر عمرہ کر لیں۔ بعض خواتین دوائیاں کھاتی ہیں کہ جس سے جو ان کی ماہواری ہے وہ آگے چلی جاتی ہے یا رک جاتی ہے، اور اس دوران وہ اپنا عمرہ حج ادا کر لیتی ہیں، تو ایسی دواؤں کا کھانا جائز ہے، کھا سکتی ہیں۔ باقی یہ ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوں تو مت کھائیں، اگر نقصان نہیں دے رہی تو پھر ان کو استعمال کرنے کی شرعاً گنجائش ہے۔ اس کے بعد یہ کہ بعض خواتین کو مسئلہ ہوتا ہے لیکوریے کا، استحاضہ ہے، مثلا خون ان کا بار بار آ رہا ہے یا لیکوریے کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح بعض مردوں کو جریان کا مسئلہ ہے، پیشاب کے قطرے آتے ہیں۔ اب کیا کریں؟ اب اگر ایسے رہیں گے تو احرام میں لگیں گے وہ قطرے، احرام ناپاک ہو جائے گا۔ تو اب اس مجبوری میں ان دو تین کام ہیں۔ پہلے تو خواتین سمجھیں کہ خواتین ایسی صورت میں ٹیشو جو ہے اس کو رول کر کر اپنے مخصوص حصے میں رکھ لیں گی، تو جب تک وہ ٹیشو گیلا نہیں ہوگا، یعنی اس کی تری ظاہر نہیں ہوگی، تب تک ان کا وضو قائم رہے گا۔ اسی حالت میں وہ نماز بھی پڑھیں اور طواف بھی کریں، سب کچھ کر سکتی ہیں۔ لیکن جب وہ ٹیشو گیلا ہو گیا تو اب ان کا وضو ٹوٹ جائے گا، اب ان کو دوبارہ ٹیشو بھی چینج کرنا پڑے گا اور وضو بھی نئے سرے سے کرنا پڑے گا۔ تو یہ تھوڑا ان کو پابندی کرنی چاہیے۔ جی جی جی، یہ سوال کی نشست ہم آخر میں رکھیں گے۔ یہ اس صورت میں ہے جب آپ یہاں سے بغیر احرام کی نیت کے چلے گئے، ہاں خواتین ہوں یا مرد ہوں دونوں کے لیے ایک ہی پابندی ہے۔ لیکن اگر جیرانہ یا مسجد عائشہ سے وہ ہل ہے، وہ ہل سے نکلیں گے، آپ میقات پر آپ نہیں پہنچتے، وہ میقات کے اندر ہے، تو اس کے لیے میقات پر ہی جانا ضروری ہے۔ اگر کوئی یہاں سے بغیر اس کے چلا گیا، وہ آخر میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ اچھا، دوسری صورت پھر خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ انڈر ویئر استعمال کریں، اور یہی مردوں کے لیے ہے۔ اب چونکہ خواتین ہر سلی ہوئی چیز پہن سکتی ہیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ انڈر ویئر پہنے، جتنی دیر بھی پہنے، ان کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ مردوں کے لیے یہ ہے کہ سلی ہوئی چیز پہننا چونکہ جائز نہیں ہے، اگر کسی نے مجبوری میں انڈر ویئر پہنا یا ماسک لگایا، اس سے چہرہ چھپ جاتا ہے، یا کوئی بھی ایسا عمل کیا جو سلی ہوئی چیز اس کو استعمال کرنی پڑی ہے، تو اب اس کو سمجھ لیں توجہ سے۔ 12 گھنٹے لگاتار پہنے رکھا آپ نے انڈر ویئر یا ماسک یا کوئی بھی سلی ہوئی چیز، تو 12 گھنٹے لگاتار پہنے رکھا تو اب آپ کو دم دینا پڑے گا۔ اور اگر 12 گھنٹے سے کم آپ نے پہنا تھا، مثلا 10 گھنٹے کے بعد اتار دیا، پھر دوبارہ پہن لیا، اب وہ پچھلے 10 گھنٹے الگ ہو گئے، اگلے الگ شروع ہو گئے ہیں، تو 12 گھنٹے سے کم اگر پہنیں گے تو اس صورت میں آپ کو صرف صدقہ فطر دینا ہے، یعنی 3.5 کلو کھجور کی قیمت صدقہ کر دیں اور اس کو استعمال کرتے رہیں۔ لیکن کوشش کریں لگاتار 12 گھنٹے نہ پہنیں، اگر کسی مجبوری میں آپ کو پہننا پڑے، یہ مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے کوئی پابندی نہیں، وہ جتنی دیر مرضی پہنے۔ لیکن ماسک والا
مسئلہ خواتین مرد دونوں کے لیے برابر ہے، کیونکہ چہرے کا ڈھانپنا نہ عورت کے لیے جائز ہے نہ مرد کے لیے۔ اگر آپ نے بیماری کی وجہ سے ماسک پہن لیا تو گناہ نہیں ہے، پہن لیں، لیکن 12 گھنٹے سے پہلے اسے ایک دفعہ اتاریں پھر دوبارہ پہن لیں۔ یوں آپ 3.5 کلو کھجور صدقہ کر دیں گے، کافی ہے۔ اگر لگاتار 12 گھنٹے پہنے رکھا پھر آپ کو دم دینا پڑے گا، یہ زیادہ خطرناک مسئلہ ہے، اس کا بہت اہتمام کریں۔ باقی خواتین زیور پہنے، دستانے، جرابیں کچھ بھی پہنے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو معذورین، میں نے ابھی عرض کر دیا، ماسک، انڈر ویئر جو بھی ہے یہ پہن لیں۔ اچھا، احرام کی حالت میں انجیکشن ڈرپ لگوانی پڑے، لگوا لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ زخم ہوا، خون نکل گیا، کچھ نہیں فرق پڑتا، احرام آپ کا قائم ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ احرام کی حالت میں سن بلاک استعمال کرنا، اگر تو بغیر خوشبو کے ہے تو استعمال کر لیں، اور اس کی موٹی تہ اگر نہیں جمتی تو ٹھیک ہے، اگر موٹی تہ والا ہے تو پھر استعمال نہ کریں۔ خوشبو بھی نہ ہو، موٹی تہ بھی نہ جنے تو ایسا سن بلاک استعمال کرنا آپ کے لیے جائز ہوگا۔ اسی طرح طواف، بعضوں کو کچھ مسئلہ ہے، مثلا یورین بیگ لگا ہوا ہے تو وہ یورین بیگ لے کر طواف کر سکتے ہیں، لیکن پہلے اس کو خالی کریں، پھر اس کے بعد طواف اپنا شروع کریں، اور اس دوران اگر ان کا پیشاب نکلتا بھی رہے گا، چونکہ وہ معذور ہیں، ایک ہی دفعہ وضو کافی ہے، وہ اسی حالت میں اپنا طواف مکمل کر لیں گے۔ لیکن نماز پڑھنے کے لیے وہ حرم میں نہ جائیں، ایسے لوگ کوشش کریں نماز اپنے ہوٹل میں ادا کریں، حرم میں صرف طواف کے لیے جائیں، اس کے علاوہ نہ جائیں، کیونکہ وہ ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، تو اس کا اہتمام کریں۔ باقی اگر آپ نے گرم پٹی باندھی ہے، کوئی ایسی موچ وغیرہ آ گئی تو وہ باندھ لینا جائز ہے، لیکن جو نی کیپ پہنتے ہیں وہ پہننا منع ہے۔ اس کا وہی حکم ہے جو یہ ماسک وغیرہ کا ہے، کہ اگر نی کیپ کسی نے 12 گھنٹے لگاتار پہنی تو دم دینا پڑے گا، اگر 12 گھنٹے سے کم استعمال کی ہے تو 3.5 کلو کھجور کی قیمت صدقہ کر دیں، بس یہ اس کے لیے کافی ہے، اور ضرورت میں اس کو استعمال کر لیں۔ باقی احرام کا بدلنا اور ہوتا ہے، احرام کھولنا اور ہوتا ہے، یہ تھوڑا فرق ہے۔ مثلا آپ نہانے لگے، آپ نے احرام اتار دیا، یہ احرام اتارنا ہے، بدلنا ہے، لیکن احرام کھولنے کا مطلب ہوتا ہے احرام کی پابندیوں سے نکل جانا۔ آپ نے خوشبو لگا لی، بال کاٹ لیے وغیرہ وغیرہ، یہ ہوتا ہے احرام کا کھولنا۔ لیکن احرام کو تبدیل کرنے کے لیے آپ نے چادریں اتاری، دوسری پہن لی، یا نہانے کے لیے چادریں اتاری پہن لی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ دوبارہ تلبیہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ نئی نیت کی ضرورت ہے، بس وہ تبدیل کرنا ہے، تبدیل کرنا جائز ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ وہ ساری پابندیاں ہیں جو جہاز میں، ایئرپورٹ پر، ہوٹل میں، جب تک آپ کا عمرہ نہیں ہو جاتا آپ کو یہ ساری پابندیاں نبھانی پڑیں گی۔ اس میں سوال جواب کی نشست انشاءاللہ ہم شروع کریں گے بعد میں، اس میں جو آپ کے ذہن میں باتیں ہیں وہ انشاءاللہ آ جائیں گی۔ اگلی بات، اب آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، آپ نے اپنا سامان ہوٹل میں رکھ دیا، تو یہ یاد رکھ لیں فوری عمرہ کرنا ضروری نہیں ہوتا، آپ نے اپنی حالت دیکھنی ہے۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں، نیند آ رہی ہے، تو بہتر ہے کھانا کھائیں، آرام کریں، پھر اٹھ کر فریش ہو کر عمرہ کرنے جائیں، کیونکہ یہ محبت کا سفر ہے، یہ کوئی پنجابی جے کہندے وگار کڈن والا کام نہیں ہے گا، چلو یار جلدی جلدی کرو پھر سوئیں جا کے، جلدی جلدی کرو پھر کھانا کھائیں گے، یہ کام نہیں، یہ تو تسلی سے کرنا ہے، پہلے آرام کریں، کھانا کھائیں تسلی سے، اس کے بعد آ کر آپ عمرہ کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کی طبیعت فریش ہے اور آپ کو ضرورت نہیں ہے آرام کی اور کھانے کی، تو سو بسم اللہ، اب آپ وضو کیجئے، اور ہر اپنے ہوٹل میں ہی وضو کر کے چلے جائیں، کیونکہ وہاں پر رش زیادہ ہوتا ہے تو آپ کو ذرا دقت ہوگی، وہیں سے وضو کریں اور تلبیہ پڑھتے پڑھتے حرم کی طرف چلیں۔ اب جہاں سے بھی آپ کا ہوٹل جس طرف بھی ہے، جہاں بھی بس نے آپ کو اتارا، آپ جائیں گے انشاءاللہ حرم میں، اب تلبیہ پڑھتے پڑھتے نظر جھکا کر اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہوئے کہ میں گناہ گار مجرم اپنے آقا کے دربار میں جا رہا ہوں، نہ جانے میرا جانا قبول ہو نہ ہو، یہ کیفیت ہم پر طاری ہونی چاہیے، اللہ کو یہ بڑی پسند ہے۔ اب جب آپ حرم میں پہنچیں گے
تو سب سے پہلے تو مسنون دعائیں، جہاں جوتا اتارنے کا آپ کو وہ جوتا اتروائیں گے اور گیٹ میں آپ داخل ہوئے، وہاں سے مسجد شروع ہو جاتی ہے۔ اب سب سے پہلے مسجد کی جو داخلے کی دعائیں ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ پڑھ لیں اور اعتکاف کی نیت کر لیں، لیکن تحیت المسجد نہیں پڑھنی۔ عمرے والے کے لیے عمرہ کرنا ہی مسجد حرام کا تحیت المسجد ہے۔ آپ نے 2 نفل جو مسجد والے ہیں وہ اب نہیں پڑھنے، ہاں بعد میں آتے جاتے پڑھیں، 100 دفعہ پڑھیں، اس حالت حرام میں نہیں جب تک آپ عمرہ نہ کریں۔ اب جو ہی بیت اللہ پر آپ کی پہلی نظر پڑے تو آپ نے کوشش کرنا ہے، چونکہ راستے سے ہی ہیں آپ، نظر پڑ گئی تو راستے میں کھڑے نہیں ہونا، ایک طرف راستے سے ہو جائیں تاکہ آنے جانے والوں کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ ایک طرف ہو کر سب سے پہلے تلبیہ بند کر دیں، لبیک اللہم لبیک جو پڑھتے آ رہے تھے، بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی وہ تلبیہ بند کر دینا ہے، اب نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد آپ نے اونچی آواز میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، جو بھی اللہ کی بڑائی کا بول آپ کی زبان پر جاری ہو وہ آپ شروع ہو جائیں اور خود بخود ہی ہو جائے گا، سنت ہے یہ۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، ہاتھ اٹھا کر جتنا دل آتا ہے دعائیں مانگے۔ اب بھائی کیا دعا مانگنی ہے وہ ہر بندے کو پتہ ہے، اس کو کیا چاہیے، جو چاہیے وہ مانگ لے، لیکن کوشش کریں کہ ایسے موقع پر جامع دعائیں مانگیں جو ہوں مختصر اور معنی زیادہ ہو۔ مثلاً ایک بزرگ گئے، انہوں نے بیت اللہ پر پہلی نگاہ پڑتے ہی یہ دعا مانگی کہ یا اللہ آج کے بعد میں جو دعا بھی مانگوں میری ہر دعا قبول فرما۔ اب یہ ایسی دعا ہے جو کئی دعاؤں کو شامل ہو گئی۔ کسی نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ یہاں پر سارے انبیاء، صحابہ، بزرگان دین آئے، انہوں نے جو جو تجھ سے مانگا وہ سارا مجھے بھی عطا فرما دے۔ دیکھو کتنی قیمتی دعا ہے، تو یہ جامع دعائیں ہیں، یہ مانگ لیں، ورنہ جو آپ کے دل میں آئے اللہ سے خوب گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، یوں سمجھ لیں کہ صلح کر لیں آتے ہی، تاکہ ہمارا عمرہ جو ہے وہ محبت سے شروع ہو جائے۔ اب اس کے بعد ہم نے عمرہ کرنا ہے تو یہ پہلے یاد کر لیں کہ 5 چیزوں کا نام عمرہ ہے۔ کتنی بھائی؟ 5 انگلیاں ہیں، 5 چیزوں کا نام عمرہ ہے، اور حج کے دن بھی کتنے ہیں؟ 5۔ اس کی تفصیل بعد میں آ جائے گی۔ تو 5 کام آپ نے کر لیے، سمجھ لیں آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ وہ 5 کام کون سے ہیں؟ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ سب سے پہلا احرام باندھنا، وہ آپ نے یہیں سے باندھ لیا اور اس کی پابندیاں آپ نے دیکھ لی۔ اس کے بعد طواف کرنا ہے، پھر 2 نفل پڑھنے ہیں، صفا مروہ کے چکر لگانے ہیں، اور بعد میں بالوں کو کاٹ دینا ہے۔ یہ 5 کام کر لیے تو آپ کا عمرہ ہو گیا۔ اگر ان میں سے آپ نے کوئی کام نہیں کیا تو ابھی آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوا۔ تو 5 کاموں میں پہلا کام کیا تھا؟ احرام باندھنا، وہ آپ نے یہاں سے باندھ لیا۔ اب دوسرا کام ہے طواف کرنا۔ اب طواف کے حوالے سے تھوڑا سمجھیے، جب ہم نے طواف کرنا ہے تو طواف میں نیت بھی کرنی ہے، استباع بھی کرنا ہے، یہ مردوں کے لیے ہے۔ استقبال کریں گے، استعلام کریں گے، رمل یہ بھی مردوں کے لیے ہے، اور 7 چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں، بیت اللہ کے 7 چکر۔ اب اس کی تھوڑی تفصیل سمجھیں، یہ استباع کیا ہوتا ہے، استعلام کیا ہوتا ہے، استقبال کیا ہوتا ہے، رمل کیا ہوتا ہے، یہ یہاں سے آپ سمجھیں گے۔ دیکھیے یہ جو کندھے کو ننگا رکھنا ہے، دایاں کندھا چادر کے نیچے سے چادر نکال لیں، اس حالت کو کہتے ہیں استباع۔ یہ آپ نے طواف شروع کرنے سے پہلے اس طرح چادر کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے دونوں کندھوں کو ڈھانپ کر رکھنا ہے پاکستان سے۔ یہ حرم میں جا کر جب ہم طواف شروع کریں گے تب ہم نے یہ والا کام کرنا ہے، اس کو استباع کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ استعلام یعنی اشارہ کرنا، نہ استقبال کیا ہے کہ حجر اسود سے تھوڑا سائیڈ پر ہو جانا ہے اور اس طرح ہاتھ اٹھانے ہیں جیسا کہ ہم نماز میں کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کو استقبال کہتے ہیں۔ تو یہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں
اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ پڑھنا بہتر ہے۔ اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو بس خالی ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ لیں، بسم اللہ کہہ لیں تو یہ بھی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا کوئی بولنا اس موقع پر سنت ہے۔ تو پہلا کام آپ نے اپنا کندھا جو ہے وہ دایاں ننگا کیا، اس کے بعد حجر اسود سے ایک طرف کو ہو کر آپ نے یہ استقبال کیا، اسی کو نیت کرنا بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے استلام کرنا ہے۔ استلام یہ ہے کہ اپنی دونوں ہتھیلیاں حجر اسود کے سامنے یوں کرنی ہے۔ اصل تو حکم ہے حجر اسود کو چومنا، لیکن ایک تو رش بہت ہوتا ہے، دوسرا یہاں خوشبو لگی ہے ہر جگہ، تو اب احرام میں خوشبو سے بھی دور رہنا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رش کی وجہ سے دور سے ہی اس کو اشارہ کر کر چوما ہے۔ تو ہم بھی ایسا کریں گے تو یہ بھی الحمدللہ سنت کے مطابق ہی عمرہ ہو جائے گا۔ تو اپنے دونوں ہاتھ حجر اسود کے سامنے کرنے ہیں اور اس کے بعد یہ اس طرح ان کو چوم لینا ہے۔ تو اس چومنے کو سارے عمل کو کہتے ہیں استلام کرنا، کہ حجر اسود کا گویا ہم نے بوسہ لے لیا ہے اشارے کے ساتھ، حقیقت میں نہ لے سکے اشارے میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچہ دور ہو تو ماں اس کو فلائنگ کس کرتی ہے، یوں کرتی ہے، تو یہ اظہار محبت ہے۔ تو یہ ہم حجر اسود کو چوم نہیں سکے تو دور سے ہی ہم نے اشارہ کر دیا، یہ بھی اللہ سے اظہار محبت کا طریقہ ہے، اللہ کو یہ بڑا پسند ہے۔ تو اب دوبارہ سمجھیں کہ جب آپ نے طواف شروع کرنا ہے تو استباع مردوں نے کرنا ہے، خواتین نے نہیں، لیکن یہ استقبال یعنی نیت کرنا یہاں پر، اور یہ استلام حجر اسود کی طرف اشارہ کر کر اس کو چومنا، یہ کام خواتین بھی کریں گی اور مرد بھی کریں گے۔ اور یہ سارا عمل آپ نے کرنا ہے طواف شروع کرنے سے پہلے۔ اس کے بعد ہمارا طواف شروع ہوگا۔ اب طواف جب شروع ہوگا تو یہ ہمارا کندھا رہے گا بیت اللہ کے اپوزٹ سائڈ پر، اور جو دوسرا کندھا ہے وہ چھپا ہوا وہ بیت اللہ کی طرف رہے گا۔ تو اب یہاں سے طواف شروع ہوگا اور اسی طرح گھوم کر ہم دوبارہ پھر یہیں پر آ جائیں گے۔ تو ایک چکر اس کو کہتے ہیں، عربی میں اس کو شوط کہتے ہیں۔ تو یوں جب 7 چکر لگائیں گے تو 7 چکروں کو ایک طواف کہتے ہیں، اور ہر دفعہ جب ہم چکر لگا کر حجر اسود پر آئیں گے تو یہ والا کام ہم نے ہر دفعہ کرنا ہے کہ حجر اسود کی طرف ہاتھ کرنے ہیں اور اس کو چومنا ہے، یعنی استلام۔ یہ ہر چکر میں ہمیں کرنا ہوگا، شروع کرنے سے پہلے بھی اور طواف ختم کرنے کے بعد آخر میں پھر استلام کرنا ہوگا۔ تو یہ سنت ہے۔ تو اب جب ہم یہاں سے طواف شروع کریں گے بیت اللہ کا، تو یہ بیت اللہ کا پہلا کونا ہے، یہ دوسرا کونا ہے، اس کے ساتھ ہی یہاں آگے جو ہے حتیم شروع ہو جائے گا، پھر اس کی بالکل بیک پر تیسرا کونا ہے، یہ والا کونا چوتھا ہے، یہ والا۔ اس کونے پر یہ رکن یمانی لگا ہوا ہے، یہ والا، یہاں سے غلاف کعبہ تھوڑا سا کٹا ہوتا ہے اور یہ حصہ خالی ہے، اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ جب آپ طواف کرتے ہوئے اس چکر پر پہنچیں گے تو یہاں آ کر کچھ کام کرنا سنت ہے۔ سب سے پہلا تو یہ ہم نے کرنا ہے کہ رکن یمانی پر آ کر یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ دعا پڑھنا سنت ہے، اگر آتی ہے پڑھ لیں، نہیں آتی تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا طواف ہو گیا، عمرہ ہو گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہرحال یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ دوسرا یہ کہ دایاں ہاتھ یہ رکن یمانی کو یہاں پر اس حصے پر دایاں ہاتھ لگا کر جانا، یہ بھی سنت ہے، لیکن آپ نے احرام کی حالت میں نہیں لگانا۔ کیوں کہ یہاں خوشبو لگی ہوتی ہے اور جو ہی آپ نے ہاتھ لگانا ہے تو خوشبو آپ کے ہاتھ پر لگ جائے گی۔ یہ عمل آپ نفلی طواف میں کر لیں، لیکن احرام والی حالت میں طواف کے دوران یہاں پر ہاتھ نہ لگائیں۔ اگرچہ سنت ہے لیکن اس وقت اس سنت کو آپ کو چھوڑنا ہوگا، صرف یہ دعا پڑھیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے جب رکن یمانی سے جو یہاں پر ہے، اس کونے سے لے کر حجر اسود والے کونے کے درمیان میں جو ہم نے چلنا ہے، تو اس دوران ایک دعا پڑھنا سنت ہے جو آپ کو آتی بھی ہوگی، وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب سمجھیں،
پورے طواف کے دوران صرف یہ 2 دعائیں پڑھنا ہی سنت ہے، ایک رکن یمانی پر اور ایک رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان چلتے ہوئے، اور کہیں کوئی بھی دعا سنت نہیں ہے۔ ہاں آپ مانگیں دعائیں آپ کی مرضی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی دعائیں بتائی ہوں کہ یہ پڑھو، ایسا نہیں ہے، جو آپ کے دل میں آتا ہے آپ مانگیے۔ اب دیکھیے آپ کو طواف کرنا ہے، چونکہ 7 چکر لگانے ہیں، تو پہلے چکر میں آپ سب سے پہلے اپنے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں، ٹھیک، اپنی گناہوں کی معافی، اپنی ضرورتیں جو آپ کی ہیں۔ دوسرے چکر میں اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے مانگ لیں۔ تیسرے چکر میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے، چچا تایا رشتہ داروں کے لیے مانگ لیں۔ پھر اگلے چکر میں آپ اپنے دوستوں کے لیے مانگیں جنہوں نے آپ کو کہا میرے واسطے دعا کرنا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ دوسروں کے لیے مانگیں گے تو حدیث میں آتا ہے، ایک فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُكَ، کہ جو تو نے اس کے لیے مانگا ہے اللہ تجھے بھی وہی عطا فرمائے۔ تو گویا وہ آپ اپنے لیے ہی مانگ رہے ہیں، پریشان نہ ہو، اس کو بعد میں ملے گا، پہلے آپ کو ملے گا، ان کے لیے مانگے۔ پھر آپ کے جو کولیگس ہیں، دکاندار، محلے دار، ان کے لیے دعا مانگے۔ اس کے بعد پوری امت مسلمہ کی خیر خواہی کے لیے مانگے۔ پھر اخیر میں حضور علیہ السلام، آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت، ان حضرات کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں مانگے۔ ان کے بڑے احسانات ہیں ہم پر، ہمارا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعا مانگتے رہیں۔ تو یوں آپ کا طواف بھی آسانی سے ہو جائے گا، اور بار بار آپ کہیں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، آپ کا دھیان بھی اللہ کی طرف رہے گا۔ یہ اچھا طریقہ ہے۔ باقی آپ تلاوت کریں یہ بھی جائز ہے، اور ذکر کریں یہ بھی جائز ہے، اور خاموشی سے طواف کریں یہ بھی جائز ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کچھ پڑھنا ہی ہے، خاموشی سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ آپ کے 7 چکر جب مکمل ہو جائیں گے تو ہمارا طواف مکمل ہو گیا۔ اب عمرے کے 5 کام تھے، ایک احرام وہ ہم نے یہیں سے باندھ لیا، دوسرا طواف تھا وہ ہم نے 7 چکر لگا لیے۔ اب تھوڑا سمجھیے، پہلے طواف کے بڑے اہم مسئلہ ہے یہ، طواف کے دوران آپ کا سینہ اور آپ کی کمر بیت اللہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا یہ بیت اللہ ہے تو مجھے یوں طواف کرنا ہے، یوں نہیں کرنا، اور ایسے بھی نہیں کرنا کہ میری پیٹھ بیت اللہ کی طرف ہو جائے۔ اب ہوگا کیا، اب بعض اوقات طواف کے دوران دھکے لگتے ہیں، اور دھکے خاص طور پر حجر اسود پر آ کر لگتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پہنچ کر اکثر لوگوں نے طواف شروع کرنا ہے، اکثر کا ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ جن کا ختم ہوگا وہ باہر نکلیں گے، جنہوں نے شروع کرنا ہے وہ اندر جائیں گے۔ یہاں دھکم پیل بہت ہوتی ہے، اور جو گزر رہے ہیں وہ کبھی اس کے اس میں پھنسیں گے، کبھی اس کے اس میں پھنسیں گے۔ اب چلتے چلتے مثلا میں یہ طواف کر رہا ہوں، ادھر سے دھکا لگا، میرا سینہ ادھر ہو گیا، اب میں 2 قدم اسی حالت میں چلا اور سیدھا ہو گیا، تو یہ والا چکر آپ کا صحیح نہیں ہوا۔ اب اس کا 2 حل ہے، یا تو میں 2 قدم پیچھے آؤں اور وہیں سے دوبارہ طواف شروع کروں جہاں سے میرا سینہ اس طرف ہوا تھا، تو یہ والا چکر آپ کا اب شمار ہوگا۔ لیکن اگر دھکا لگا، آپ کا سینہ ادھر ہو گیا یا پیٹھ ادھر ہو گئی، اور یوں ہی آپ آگے چلے گئے، واپسی کا موقع نہیں ملا، تو یہ والا چکر آپ نے شمار نہیں کرنا۔ مثلا آپ کا یہ 6واں چکر تھا تو اب یہ 6واں نہیں ہوا، اب دوبارہ سے 6واں شروع کرنا پڑے گا۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ طواف کے دوران سینہ یا پیٹھ کی بیت اللہ کی طرف ہو گئی، اور جتنے قدم چلے ہیں یا تو واپس آ کر وہیں سے شروع کریں، یا وہ چکر چھوڑ کر نئے سرے سے چکر لگائیں گے، تب آپ کے 7 چکر پورے ہوں گے، ورنہ آپ کے طواف میں یہ نقص رہ جائے گا۔ اس کا ہمیں خصوصی خیال کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جب آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں گے تو ہمیں پھر دوبارہ یہیں پر آنا ہوگا، ہر چکر پر استعلام کریں گے۔ تو آپ کا 7واں چکر پورا ہوا، آپ نے اسی طرح استعلام کیا، اور جب ہم استعلام کرتے ہیں تو استعلام کرتے وقت بھی یہ کلمات پڑھ لیں تو اچھا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمات سنت سے ثابت نہیں ہے، صرف اللہ کی توجہ رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ نے نہیں بھی کہا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، بہرحال استعلام کرنا سنت ہے، وہ آپ ضرور کیجیے۔ پھر یہاں سے فارغ ہو کر اگلا کام آپ نے کیا کرنا ہے،
اب ہم یہاں ملتزم پر آ جائیں گے. ملتزم اس جگہ کو کہتے ہیں، بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے بیچ میں جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں. یہاں آ کر اپنا سینہ بیت اللہ سے لگا کر رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگنی ہے. لیکن آپ نے یہ والا کام نہیں کرنا یہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں. کیوں؟ ادھر بھی خوشبو لگی ہوتی ہے اور جو ہی آپ نے ہاتھ لگایا اور خوشبو ہاتھ پر لگ جائے گی. اس کا حل ہے آپ ملتزم کی سیدھ میں پیچھے کھڑے ہو کر اب اللہ سے دعائیں مانگیں. یہ قبولیت کا وقت ہے، قبولیت کی جگہ ہے. خوب اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگیں. دعا مانگ کر فارغ ہوئے، اب آپ نے مقام ابراہیم، یہ ہے مقام ابراہیم. یہ مقام ابراہیم کہاں پر ہے؟ یہ جو بیت اللہ کا یہ دروازہ ہے اور یہ جو کونا ہے اس کی سیدھ میں یہاں یہ مقام ابراہیم ہوگا. اس میں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان والا پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا. بہت واضح نشان ہے، نظر آتا ہے. تو اس کے پیچھے یہاں سائیڈ پر لوگ بیت اللہ کی طرف منہ کر کر نفل پڑھ رہے ہوں گے جیسے یہ لوگ پڑھ رہے ہیں. تو یہاں آ کر 2 نفل پڑھنا یہ واجب ہے. طواف کے یہ ہیں تو نفل لیکن ان کا پڑھنا واجب ہے. تو آپ یہیں آ کر پڑھیں. اگر یہاں موقع نہ ملے، مثلا رش ہے وہ نہیں پڑھنے دیتے، بعض اوقات کہتے ہیں چلو چلو، تو کہیں بھی پڑھ لیں تو آپ کے وہ نفل ادا ہو جائیں گے، عمرہ ہو جائے گا. بہرحال مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا سنت ہے، اس لیے کوشش کریں یہیں پر آ کر وہ نفل پڑھیں. پھر نفل سے فارغ ہو کر آپ نے آب زمزم پینا ہے. حدیث میں آتا ہے منافق پیٹ بھر کر زمزم نہیں پی سکتا. تو آپ نے خوب پیٹ بھر کے پینا ہے، بتانا ہے کہ اللہ دیکھ میں مومن ہوں، منافق نہیں ہوں. تو جتنے گلاس پی سکتے ہیں دڑا دڑ پئیں، لیکن کوشش کریں ٹھنڈا نہ پئیں، کیونکہ طواف کے بعد پسینہ بھی ہوتا ہے، جسم گرم بھی ہوتا ہے، اور ٹھنڈا پیتے ہی آپ کا گلا پکڑا گیا تو پھر کھانسی، نزلہ، بخار شروع ہو جاتا ہے. تو مکس کر کر پئیں یا گرم پئیں، یہ آپ کے لیے سہولت ہے. اچھا، 2 قسم کے کولر ہوتے ہیں. یہ کالے کالے رنگ کی لکھائی ہے، ان سب کے اندر جو ہے وہ ٹھنڈا پانی ہوگا. اور جو گرم والا ہوتا ہے، شاید یا اس میں گرم ہوتا ہے، ایک نیلا ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ماؤن باردن، انگلش میں بھی کولڈ واٹر لکھا ہے. تو اس میں ٹھنڈا اور دوسرے میں گرم ہوتا ہے. تو اگر یہ 4 رکھے ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک ایسا ہوتا ہے جس کے اندر گرم ضرور ہوتا ہے تاکہ لوگ اس کو ملا کر پی لیں، یا جو نہیں ٹھنڈا پیتے وہ گرم پی لیں. تو بہرحال آپ پیٹ بھر کر زمزم پئیں. اس کے بعد تھوڑا سا پانی اپنے اوپر چہرے پر ڈالیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زمزم کے کنویں سے ڈول نکالا تو آپ نے کھڑے ہو کر پیا، اور جو بچ گیا وہ آپ نے اپنے اوپر ایسے ڈال کر اپنے چہرے کو ہلایا. تو یہ سنت ہم بھی ادا کریں، لیکن کوشش کریں اتنا زیادہ نہ ڈالیں کہ نیچے کیچڑ ہو اور لوگوں کو پریشانی ہو. بس اتنا ہو جو ہمارے اوپر ہی رہ جائے، نیچے نہ گرے. اس کی بھی کوشش ہمیں کرنی چاہیے. بہرحال یہ زمزم پینا سنت ہے طواف کے بعد. تو اس کے بعد ہمیں صفا مروہ کی طرف جانا ہے. اب صفا مروہ، عمرہ 5 کام تھا. ایک احرام وہ آپ نے باندھ لیا تھا، طواف وہ آپ نے کر لیا، 2 نفل آپ نے پڑھ لیے. اب چوتھا کام ہم صفا مروہ کی سعی کرنے لگے ہیں. اب اس کو سمجھیں کہ صفا مروہ کی جب سعی کرنے جائیں گے تو اس میں سب سے پہلے حجر اسود کا استعلام کرنا ہے. اب اس کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ کہ آپ جب پانی وانی پی لیں تو پھر دوبارہ آپ آ جائیں یہاں پر حجر اسود کے سامنے، یہاں پر استعلام کریں اور پھر سعی کے لیے چلے جائیں. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ آپ جب یہاں آئیں گے، صفا مروہ پر پہنچیں گے تو اس جگہ کھڑے ہوں گے نا، تو یہاں سے بھی بیت اللہ نظر آتا ہے اور حجر اسود تقریباً آپ کے سامنے ہی ہوگا. تو یہاں سے بھی اگر آپ استعلام کر لیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، جیسے آپ کو سہولت لگے آپ کریں. تو سب سے پہلے استعلام کرنا ہے، یہ سنت ہے. اگر نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا عمرہ ہو جائے گا، اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا. اس کے بعد صفا پر پہلے آئیں گے، مروہ پر بعد میں جانا ہے. تو صفا پر آ کر نیت کریں گے. نیت کیا ہے کہ یا اللہ میں سعی کی نیت کرتا ہوں، بس اسے قبول فرما لے، میرے لیے آسان فرما. اب مسئلہ سمجھ لیں، طواف بغیر وضو کے کر لیا تو نہیں ہوا، دوبارہ کرنا پڑے گا. اور اگر آپ نے بال بھی کٹوا لیے تو پھر دم دینا پڑے گا. طواف بغیر وضو کے نہیں ہوگا کیونکہ وہ بالکل نماز کی طرح سے ہے. لیکن صفا مروہ کی سعی اگر بغیر وضو کے بھی کر لیں تو جائز ہے، عمرہ ہو جائے گا، اس میں پریشان نہیں ہونا. صفا مروہ میں وضو کرنا سنت ہے
اور طواف میں وضو کرنا فرض ہے، اس کے بغیر آپ کا طواف نہیں ہوگا، اس کا خیال ضرور رکھنا ہے۔ تو صفا مروہ پر نیت کر لی آپ نے صفا پر آ کر، اس کے بعد وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، یہ بھی سنت ہے، قبولیت کی دعا وقت ہے۔ اس کے بعد آپ نے چکر شروع کرنے ہیں۔ اب جیسے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے، صفا مروہ کے بھی 7 ہی چکر ہیں، لیکن یہ سمجھیں کہ صفا مروہ کے 7 چکر، مثلاً یہ صفا ہے، یہ مروہ ہے، دوسری طرف صفا سے چل کر مروہ پہنچے 1 ہو گیا، مروہ سے واپس صفا آئیں گے 2، یوں آپ کا پہلا چکر صفا سے شروع ہوگا، دوسرا آخری چکر مروہ پر ختم ہو جائے گا۔ 7 چکر یوں ہے، یہ نہیں ہے کہ صفا سے دوبارہ صفا پر آئیں گے تو 1 ہوگا، وہ 2 ہو جائیں گے، مروہ پر پہنچے 1، واپس صفا پر آئے 2، یوں 7 چکر ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس 7 چکروں میں بھی وہی طریقہ ہے، خاموشی سے لگائیں جائز ہے، تلاوت کرتے رہیں جائز ہے، ذکر کرتے رہیں جائز ہے، دعائیں مانگتے رہیں تو بھی جائز ہے، باتیں نہیں کرنے، کیونکہ باتوں میں کہیں نہ کہیں غیبت ہو جائے گی اور ہمارا عمرہ ضائع ہوگا۔ کوشش کریں بات نہ کریں، باقی جو بھی اعمال کرنے ہیں وہ کریں۔ اب اس میں ایک کام یہ کرنا ہوگا کہ جب آپ صفا مروہ کے چکر لگائیں گے تو اس دوران سبز لائٹیں آئیں گی، جیسے یہ سبز بتی جل رہی ہے تو اسی طرح درمیان میں سبز رنگ کی لائٹیں اوپر لگی ہوں گی۔ تو اب یہ سمجھ لیں کہ صفا مروہ میں بیسمنٹ ہے، پھر اوپر مختلف جگہ ہیں، کہیں بھی موقع ملے ہر جگہ صحیح کرنا جائز ہے، پریشان نہیں ہونا، جہاں موقع ملے الحمدللہ برکت ہی برکت ہے۔ باقی اگر کسی کو وہ جگہ مل جائے جو زمین کے ساتھ متصل ہے تو وہ چونکہ اصل جگہ وہی ہے تو وہ تو کیا ہی برکت کی بات ہے، ورنہ جہاں موقع ملے سب ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو اب اس میں یہ جو سبز لائٹیں آئیں گی درمیان میں، ان سبز لائٹوں پر آ کر مردوں نے 2 کام کرنے ہیں، عورتوں نے صرف 1 کام کرنا ہے۔ مردوں کے 2 کام کیا ہیں؟ ایک کام تو یہ کہ انہوں نے سبز لائٹوں پر تیز چلنا ہے۔ تیز چلنے کا مطلب تیز چلنا ہی ہے، دوڑنا نہیں ہے، بس عام رفتار سے تھوڑا تیز ہو جانا ہے۔ بعض وہاں دوڑ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ پریشان ہوتے ہیں، بہت یعنی مسنون بھی، غیر مسنون بات بھی ہے، غیر مہذب بھی لگتا ہے۔ تیز چلنا ہے مردوں نے، خواتین اپنی عام حالت پر چلیں گی۔ اس کے بعد یہ دعا سنت ہے، رب اغفر ورحم انت الاعز الاکرم، یہ والی دعا یاد کر لیں، وہاں جا کر یہ پڑھیں۔ اگر کسی کو آتی ہے پڑھے، نہیں آتی تو کوئی مسئلہ نہیں، عمرہ ہو جائے گا۔ تو خواتین نے صرف یہ دعا پڑھنی ہے، تیز نہیں چلنا، مردوں نے تیز چلنا ہے۔ آگے جا کر آپ ان کا انتظار کریں، جب وہ آ جائیں پھر ان کے ساتھ آپ اپنا چکر شروع کر دیں۔ اب یوں 7 چکر ہم نے پورے کرنے ہیں، اور مروہ پر جا کر جب 7واں چکر پورا ہو جائے تو وہاں نفل نہیں پڑھنے۔ بعض لوگ وہاں جب 7 چکر پورے ہو جاتے ہیں نفل پڑھنے لگتے ہیں، ایک تو وہاں نفل پڑھنا ثابت نہیں ہے، سنت نہیں ہے، دوسرا لوگ گزر رہے ہیں ہماری وجہ سے انہیں تنگی ہوتی ہے، یہ بھی اور زیادہ پریشانی کی بات ہے۔ ہاں آپ نے شکرانے کے طور پر نفل پڑھنے کہ اللہ تیرا شکر ہے مجھے توفیق دی، تو کسی ایسی جگہ پر جا کر پڑھیں جہاں پر لوگوں کو ہماری وجہ سے تنگی نہ ہو۔ اب جو ہی آپ نے یہ صفا مروہ کے 7 چکر پورے کر لیے تو اس کے بعد پھر ہم نے بال کٹوانے ہیں۔ یہ عمرے کا آخری کام تھا، 5 کام کرنے تھے۔ پہلا احرام وہ یہاں سے باندھ گئے، دوسرا طواف وہ ہم نے کر لیا، پھر اس کے بعد 2 نفل پڑھ لیے، پھر صفا مروہ کے 7 چکر لگا لیے۔ اب آخری کام رہ گیا بالوں کا کٹوانا۔ اب یہ سمجھے کہ بال کٹوانے میں جو طریقہ ہے، اب چونکہ بال کاٹنا ہی رہ گیا، آپ اپنے بال خود بھی کاٹ سکتے ہیں، اگر چھوٹے ہیں ریزر آپ کے پاس ہے تو کاٹ لیجئے۔ دوسرا، ایک دوسرے کے بال بھی کاٹ سکتے ہیں، میں نے آپ کے کاٹ دیے، آپ نے میرے کاٹ دیے، اس طرح بھی جائز ہے۔ ایسے ہی خواتین اپنے بال خود بھی کاٹ سکتی ہیں، کسی دوسری خاتون سے بھی کٹوا سکتی ہیں، اور اگر کسی مرد سے کٹوائیں تو محرم ہونا چاہیے، غیر محرم سے کٹوانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ بس ان کا طریقہ خواتین کا تو یہ ہے کہ وہ اپنے سارے بالوں کو لمبا کریں، اور جو بالکل چٹیا کے اخیر سے بال ہیں ان کو اپنی انگلی پر لپیٹ لیں، 1 پور کے برابر جو بال ہوں بس ان کو کاٹ دیں۔ یہ بال کاٹتے ہی ہمارا عمرہ پورا ہو گیا، احرام کی پابندیاں ختم۔ مردوں کے لیے تھوڑا سمجھ لیجئے، اگر تو آپ کے بال ایک
इंच से बड़े बड़े हैं तो फिर आप अपने बालों में चाहे मशीन लगवा लें, चाहे उन्हें कैंची से छोटे करवा लें और चाहे उस तरह फिरवा लें। अगर बड़े बड़े बाल हैं तो फिर आपको इस तरह गुंजाइश है कि मशीन और कैंची जो अच्छी तरह उनको छोटा कर दे या उस तरह। लेकिन अगर किसी के बाल 1 इंच से छोटे छोटे हैं तो उसे हर हाल में उस तरह ही फिरवाना होगा। वहाँ पर बाज़ लोग क्या करते हैं, बस इधर से 2-4 लिए, इधर से 2-4 लिए, चलो जी ख़त्म हो गया। देखिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इन हज़रात का मौक़िफ़ यही है, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ ये, बल्कि आप इन सब को साइड पर करें, आप ये देखें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था। सही बुखारी में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मुहल्लिक़ीन, या अल्लाह जो उस तरह फिरवाते हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाहुम्मा रहिमिल मुहल्लिक़ीन, या अल्लाह जो उस तरह फिरवाते हैं उन पर रहम फरमा। यानी हुजूर ने दुआएं दी हैं उस तरह फिरवाने वालों को। सहाबा ने कहा वल मुक़स्सिरीन, हुजूर जो मशीन फिरवाते हैं उनके लिए भी कुछ है। तो 3 दफ़ा के बाद आपने चौथी दफ़ा फरमाया वल मुक़स्सिरीन, चलो या अल्लाह इनकी भी मग़फ़िरत फरमा। तो पहला दर्जा ये है कि हम उस तरह ही फिरवाएं। अब लोग कहते हैं लो जी होता फिर इंज हो जाना इंज। भाई जब अल्लाह की मोहब्बत में कपड़े उतार दिए, जूते बदल लिए, सर नंगा कर लिया, इतना कुछ कर लिया, तो अब यहाँ आकर अपनी मोहब्बत को क्यों दाव पर लगाएं। इसलिए अब असल मोहब्बत दिखाने का वक्त है। हिम्मत कीजिए, कोई मसला नहीं है, घर की खेती है, फिर आ जाएंगे, इसमें कौन से मसले की बात है, अल्लाह ताला हिम्मत देंगे। तो ये जो ही आपने यानी बाल कटवाए तो आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। अब आप होटल जाएं, गुस्ल करें और खुशबू वाली साबुन लगाएं, फ्रेश हों, आम कपड़े पहने, टोपी पहने और वैसे ही ज़िंदगी गुजारें जैसे एहराम से पहले गुजार रहे थे। तो ये पूरे का पूरा उम्रा आपके सामने आ गया। एक बात उम्रे के दौरान रह गई तवाफ़ की मर्दों की, वो थोड़ा समझ लीजिए। वो ये कि जब आपने चक्कर लगाने हैं तो ये कंधा हमने जो नंगा किया हुआ था ये तो 7 चक्करों में ऐसा ही रहेगा, लेकिन पहले 3 चक्करों में रमल करना है। वो तो मुझसे छूट गया। रमल क्या है कि पहलवानों की तरह अकड़ कर चलना, यानी मर्दों ने करना है, ख़वातीन ने नहीं। आप इस हालत में यूं ऐसे ऐसे चलें, ये पता लगे भी। असल में ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा था। अब मक्का वालों ने कहा ये तो कमज़ोर हो गए हैं और इनको तो बुखार ने गिरा दिया, तो हुजूर ने फरमाया ज़रा अकड़ कर चलो, इनको पता चले हमारे अंदर अभी हिम्मत है। तो अल्लाह को ये अदा ऐसी पसंद आई कि मुस्तकिल सुन्नत बन गई है। तो ये रमल इस तरह थोड़ा अकड़ अकड़ कर चलना है, लेकिन रश ज़्यादा होगा तो आप यूं चलेंगे, इसको मारेंगे, इसको मारेंगे, तो समझ लें रमल करना सुन्नत है, किसी को तकलीफ़ देना ये हराम है। तो अगर आप रमल कर सकते हैं तो करिए, अगर मौका नहीं मिला तो फिर मत करिए। और ये पहले 3 चक्करों में ही सुन्नत है। मसलन 3 चक्कर आपने लगाए, मौका नहीं मिला, अब मिल रहा है चौथे 5वें में, तो अब नहीं करना। पहले 3 में करना सुन्नत है तो अगले 4 में ना करना सुन्नत है। इसलिए हमने तो सुन्नत को देखकर चलना है, तो इसकी कोशिश कर लें। बाकी एक दरख्वास्त ये कि तवाफ़ के दौरान इधर उधर जब धक्के लगे ना भाई, हम हज के लिए जाने लगे, हमारे एक बुज़ुर्ग ने बड़ी प्यारी नसीहत फरमाई। कहने लगे बेटा वहाँ धक्के बहुत लगेंगे, जब भी धक्का लगे पीछे नहीं देखना, ऊपर देखना है और अल्लाह से कहना है कि या अल्लाह इन धक्कों की खैर है, मुझे आखिरत के धक्कों से बचा ले, बस। दूसरा फरमाया जब भी धक्का लगे पीछे वाले को कुछ नहीं कहना, अल्लाह को कहना है कि या अल्लाह इसने मुझे धक्का दिया, मैंने इसे माफ़ कर दिया, देख मैं बंदा होकर माफ़ कर रहा हूँ, तो रब होकर मुझे माफ़ नहीं करेगा, तो भी मुझे माफ़ फरमा दे। तो फरमाने लगे अल्लाह गैरत वाले हैं कि बंदा बंदा होकर माफ़ कर रहा है, मैं रब होकर कैसे ना करूँ, फिर अल्लाह भी माफ़ फरमा देते हैं। तो वो धक्के जो लगेंगे, हर धक्का हमें अल्लाह के करीब करे, पीछे मुड़ के लड़ाई नहीं करना पानी, क्योंकि हज में सबसे मुश्किल काम यही है, अपने नफ्स पर काबू रखना है। वला जिदाल फिल हज, कुरान में अल्लाह ने फरमाया हज वही अच्छा है जिसमें झगड़ा वगड़ा ना हो, बस बर्दाश्त करते हुए चलना है। अब ये तकरीबन उम्रा हमारा मुकम्मल हो गया है। अब इसमें कुछ सवालात आपके जहन में होंगे,
وہ کیجئے. لیکن بس ایک بات میں عرض کر دوں، اب آپ کو دوبارہ عمرہ کرنا ہے، مثلا ایک دفعہ آپ نے کر لیا، اب پھر دل کیا بھی عمرہ کریں. اب کیا کرنا ہے؟ اب آپ کے سوال کا جواب آ گیا. دیکھیے جو ادھر اس کا نہیں ہے، ایک مسئلہ سمجھ لیں. ایک ہے میقات اور ایک ہوتا ہے حرم. یہ دو الگ الگ جگہ ہیں. مثلا یوں سمجھ لیں کہ بیت اللہ کے دائیں بائیں دو لائنیں ہیں. ایک یہ بڑی لائن ہے یوں، یہ میقات ہے. اس سے جو بھی گزرے گا وہ حالت احرام میں ہی گزرے گا. اگر بغیر احرام کے گزر گیا تو اس پر دم آئے گا یا اسے واپس یہیں آنا ہوگا. اور یہ میقات دور دور ہے. مثلا طائف کے راستے میں ہے، مدینہ منورہ سے جب ہم نکلتے ہیں تو وہاں ذوالحلیفہ وہ میقات ہے. شام سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے الگ ہے. ہمارے لیے جو میقات ہے وہ ذات قرن پڑتا ہے، یہ جو طائف کے قریب ہے، چونکہ ہمارا جہاز وہاں سے ہو کر آتا ہے. اور یمن والوں کے لیے یلملم ہے. یہ 5 میقات ہیں جو پوری دنیا کے آنے والے مسلمان اس پورے دائرے میں سے کہیں سے بھی گزریں گے اسی میقات کے پیچھے سے ہو کر گزرتے ہیں تو احرام سے گزریں گے. ایک چھوٹا دائرہ ہے جو میقات کے اندر ہے لیکن بیت اللہ کے دائیں بائیں ہے، اس کو کہتے ہیں حرم. تو جب آپ نے عمرہ کر لیا تو اب نیا عمرہ کرنے کے لیے آپ کو حرم، یوں سمجھ لیں یہ حرم کا ایریا ہے، یہ جو تصویر ہے، تو یہ حرم سے باہر نکلیں، نیت کریں، پھر حرم میں آ جائیں، عمرہ کر لیں. اب حرم سے نکلنے کے کئی راستے ہیں، کوئی قریب کوئی دور. قریبی ترین یہ ہے مسجد عائشہ جو تقریباً 7 کلومیٹر پڑتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہیں بھیجا تھا عمرے کا احرام باندھنے کے لیے. اور ایک جعرانہ ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف تشریف لے گئے تھے وہاں پر غزوہ طائف کے لیے، تو آپ نے دوبارہ عمرہ فرمایا وہاں واپسی آ کر، تو یہاں جعرانہ سے آپ نے احرام باندھا تھا. تو جعرانہ سے احرام باندھیں یہ بھی جائز ہے، یہاں سے باندھیں یہ بھی جائز ہے، وہ آپ کی مرضی. اور صرف یہ 2 جگہ ہی نہیں بلکہ یہ حرم ہے. آپ حرم میں کہیں سے بھی باہر نکل جائیں، وہاں جگہ جگہ سڑکوں پر نشان لگے ہوتے ہیں کہ یہاں سے حد حرم ختم ہو جاتی ہے. تو حدود حرم سے باہر نکلیں گے، مثلا آپ چلے جاتے ہیں عرفات میں، اب عرفات حدود حرم سے باہر ہے تو وہاں جا کر احرام باندھ کے آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ 2 جگہیں اصل میں اس لیے مشہور ہو گئیں کہ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آئی تھی، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اور یہیں سے عبداللہ بن زبیر اور صحابہ نے بھی احرام باندھا ہے عمرے کا. تو یہاں انتظام اچھے ہیں، مثلا واش روم بنے ہیں وہ وغیرہ وغیرہ، مسجد ہے، تو اس لیے لوگ یہاں چلے جاتے ہیں. ورنہ حرم سے نکلنا ہے. اب یہ چھوٹا دائرہ یہ حرم ہے اور یہ جو بڑا دائرہ ہے یہ میقات ہے. اب جو میقات سے حرم کے اندر آ گیا اس کے لیے حرم سے نکلنا کافی ہے، میقات پہ جانا ضروری نہیں. اور جو میقات سے بغیر احرام اندر آ گیا، اب یا تو وہ دم دے یا واپس میقات پر جائے، احرام باندھے پھر اندر آئے. یہ مسئلہ ہے کہ اس لیے یہیں سے میقات کی نیت، احرام کی نیت کر کے جانا ضروری ہے. تو آپ یہاں پر جائیں، وہی کچھ کرنا ہے، احرام باندھنا ہے، نفل پڑھنے ہیں، دعا مانگنی ہے، نیت کی، تلبیہ پڑھا اور آ کر ویسے ہی عمرہ کیا. اب عمرے کے بعد کثرت سے طواف کریں، بہت اچھی بات ہے. عمرہ بار بار کریں، بہت اچھی بات ہے. نفل پڑھیں، تلاوت کریں. حدیث میں آتا ہے 120 رحمتیں روزانہ بیت اللہ پر اترتی ہیں، جن میں سے 60 رحمتیں انہیں ملتی ہیں جو وہاں طواف کرتے ہیں، اور 40 رحمتیں انہیں ملتی ہیں جو وہاں نفل پڑھ رہے ہیں، اور باقی رحمتیں 20 انہیں ملتی ہیں جو بیت اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم کسی نہ کسی عمل میں لگیں، اللہ کی رحمت انشاءاللہ ہمارے اوپر ہی رہے گی. طواف کریں، تھک گئے ہیں تلاوت کر لیں، تھک گئے ہیں اٹھ کے نفل پڑھنے لگ جائیں، پھر فریش ہو گئے پھر طواف شروع کر دیں. تو یوں آپ موقع ہے، خدمت کریں، صدقہ دیں گے، سب اعمال کرنے کے ہیں. تو انشاءاللہ یہاں آپ نے ایسے ہی وقت مکہ مکرمہ میں گزارنا ہے. جتنے دن رہیں، جتنے چاہیں عمرے کریں، کوئی پابندی نہیں ہے. بس اپنی صحت کو دیکھ لیجئے کیونکہ آپ نے آگے حج کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ سارا زور عمرے میں لگ جائے اور حج کے دن آئے تو بیمار پڑ جائیں. اس لیے ذرا حوصلے سے چلیں گے، اللہ آسانی فرمائیں گے.